ابھی آج ہی ہم پڑھ رہے تھے کہ حبیب بینک نے 9 مہینے میں 85 ارب روپے کمایا, 85 ارب کا پروفٹ کیا ہے. تو بینکوں کے جو مالکان ہیں وہ پروفیشنلز رکھتے ہیں, جو بینک کو پروفیشنلی چلاتے ہیں, پروفیشنل ٹیم رکھی جاتی ہے. اسی طرح جتنی بڑی آرگنائزیشنس ہیں, آپ ملٹی نیشنل ساری دیکھ لیں, جو ایکچوئل اونرز ہیں وہ تو نہیں چلاتے. دنیا کی ٹاپ 500 کمپنیز دیکھیں اگر آپ, تو ایکچوئل اونرز تو نہیں چلاتے, وہ پروفیشنل ٹیمیں رکھتے ہیں جو چلاتے ہیں. تو آپ ٹیم بلڈنگ ایک سب سے مشکل اور سب سے امپورٹنٹ کام ہے, ٹیم بلڈنگ کرنا. ٹھیک ہے غلطیاں ہوتی ہیں, میں نے بھی بہت سارے, ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہی جو سی او رکھا وہ کامیاب ہو گیا, میں فیل نہیں ہوا, بڑی دفعہ فیل ہوا, بڑی دفعہ ناکام تجربے کیے. تو اس ناکام تجربے سے, اس فیلئر سے آدمی سیکھتا ہے, ایک سٹیپ پیچھے لیتا ہے, پھر اپنے آپ کو الائن کرتا ہے, پھر چلتا ہے آگے. کہا تو جاتا ہے کہ بھائی دور کا سوچو, جس طرح آپ نے بھی ایگزامپل دی کہ آپ مارس پہ جانے کی سارا کچھ, بٹ دا پرابلم از دیٹ کہ کیسے یہ تھاٹ پروسیس بلڈ اپ کیا جائے. ایوری ون وانٹس ٹو کہ بھائی ہاں بگ سوچے, بٹ کیا کچھ انگریڈینٹس ہوتے ہیں, کچھ ریسرچ ہوتی ہے, یہ بلڈ اپ کیسے کیا جائے؟ بچپن میں ٹیلیکس, میرے فادر ٹیلیکس کا کام کرتے اوکے. ٹیلیکس ہوتا ہے کہ آپ نا ٹائپ رائٹر پہ پہلے کمیونیکیشن ہوتی تھی. ٹائپ رائٹر پہ آپ نے جو انٹرنیشنل کمیونیکیشن کرنی ہے وہ ٹائپ ہوتی تھی, پھر جاتی تھی, اس سے وہ کمیونیکیشن ہوتی تھی. تو اس وقت ای میل تو تھی نہیں, اس وقت یہ ونڈوز بھی نہیں تھی, تو انٹرنیٹ بھی نہیں تھا, فیکس بھی نہیں تھی. تو ٹیلیکس کے بعد فیکس آئی. تو فیکس پہ آپ کو پتہ ہے یہاں سے فوٹو کاپی ڈالیں وہاں سے نکل آتی ہے, وہاں سے ڈالیں تو یہاں سے نکل آتی ہے. پھر اس طرح سے کمیونیکیشن, انٹرنیشنل کمیونیکیشن شروع ہوئی. پھر ای میل آ گئی. تو جب ای میل آ گئی تو وہ بزنس فیز آؤٹ کر گیا. تو جب وہ بزنس ہی ختم ہو گیا, تو میرے دادا لیدر کا کام کرتے تھے. تو والد صاحب نے بولا کہ لیدر سیکھو. تو ہم نے یہ جو کچی کھالیں آتی ہیں, جو منگل اور بدھ کو کسائی کچی کھالیں لے کے آتے ہیں, تو اس کی فلیش کو تازی ذبح ہوئی کھال کا الٹا سیدھا کر کے اس کی گریڈنگ سیکھی. میں کالج میں تھا تو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے تازی خون میں لت پت کھال کو الٹا سیدھا کر کے اس کی فلیش سائڈ پہ اس کی نظر آتی ہیں, اس کے ڈیفیکٹس نظر آتے ہیں, اس کی گریڈنگ نظر آتی ہے کہ کھال کا کس گریڈ کی ہے. تو اس کی گریڈنگ سیکھی, پھر اس کی پروسیسنگ سیکھی, پھر اس کو جیکٹ بنانا سیکھا, سلائی مشین چلانی سیکھی. تو یہ سب کام پھر سیکھا, اس کو کیا. فائنینس کا کنیکشن کیسے ہے؟ میں یہی اس میں نا ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پھر ایشیا کی سب سے بڑی لیدر گارمنٹ فیکٹری میں جا کے جاب کر لی. مطلب پھر سمجھ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں جو ٹاپ گارمنٹ فیکٹری تھی اویلیبل, لیدر فیلڈ پرائیویٹ لمیٹڈ سیالکوٹ, اس لیے سیالکوٹ چلا گیا. وہاں جا کے جاب کر لی. اب وہ جاب جو ملی, وہ جاب ملی ایز اے اسٹور کیپر. اب انٹری لینی تھی نا, تو اسٹور, اب مشن تھا کہ میں نے اس میں کام سیکھنا ہے. تو جب انٹری آئی تو اسٹور کیپر کی انٹری آئی, میں اسٹور کیپر لگ گیا جا کے. پھر ایک دن میں اس لیدر گارمنٹ فیکٹری کا پروڈکشن مینیجر لگ گیا. تو جو ٹارگیٹ تھا وہ اچیو کر لیا. میں نے کمیونٹی کو جوائن کیا, پیڈ کمیونٹی تھی, گوروں کی کمیونٹی اگین, ٹھیک ہے نا, اور $1000 پر منتھ اس کی تھی. میرے پاس کچھ زمانے میں $1000 ہی تھے, لیکن میں نے کہا میں اگر $1000 پاکستان سے دے کے جا رہا ہوں تو یہ تو کچھ پیسے ہوں گے ان کی جیب میں. چلا گیا. تھوڑی سی ریسرچ میں نے کی ہوئی تھی کہ یار دے نیڈ ورڈ پریس پلگنز اینڈ تھیمس. یہاں پہ دوستوں سے پوچھا ہے جو بنا سکتے تھے یار کیا پروسیجر. انہوں نے کہا بھائی آپ اگر پروجیکٹ لے کے آؤ گے ہم آپ کو پرائس بتا دیں گے, وہ آپ ہمیں دینا, باقی جتنے پہ کرنا. میں نے کہا اچھا. میں ادھر گیا, میں نے پوسٹ کی, ایڈمن نے اپروو کر دی. ٹرسٹ تو بلڈ اپ ہو گیا کیونکہ سارے پیڈ پہ کر کے آئے ہوئے. اب وہاں پہ آپ کو یہ نہیں کہ پاکستانی ہے کچھ, وہ تو ختم ہو گیا نا کیونکہ پے کر کے آئے. میں نے پوسٹ کیا, مجھے لیڈز آنا شروع ہو گئی کہ ہمیں پلگن چاہیے, تھیم چاہیے. یہ بھی نہیں پوچھا کہ کب ہوگا, کس طرح ہوگا, بھائی کتنی پرائس ہوگی, کتنے ٹائم. میں نے یہاں سے ڈاٹا اٹھایا, ڈیولپر کو بھیجا, یار بتاؤ ٹائم سارا. وہ لیٹس اس نے مجھے کوٹ کیا $2000. میں نے اس کو 3000 کیے کہ یار کچھ مارجن رکھے, 400-500 چھوڑا, $500 اپنا رکھا. اچھا پھر میں نے کیا کیا, میں نے کہا آپ سے لوگوں کو 50% ایڈوانس دو گے تو میں نے ڈیولپر کی پوری پیمنٹ بھی لے لی, اپنے آپ کو دونوں ایڈ سے سیف بھی کر لیا, یہاں سے پیسے لیے, اس سے کام کرو. اچھا ادھر ڈیولپر سے مجھے ایک اور ایڈوانٹیج نے یہ دیا اپنے نیٹ ورک کی وجہ سے, جو نیٹ ورک کی آپ بات کر رہے تھے کہ یوسف بھائی جب ہم پورا کام کر لینا تب ہمیں پیمنٹ دینا, ٹھیک ہے. تو وہ میں نے اس طرح سرکل کیا, اور نہ مجھے وہ کوڈنگ آتی تھی, ڈیولپمنٹ نہیں آتی تھی. اور پھر میں لوگوں کو ایڈوائز کرتا ہوں, سجیسٹ کرتا ہوں کہ بھائی اپنی کمیونٹیز میں, اپنے کام میں دیکھیں جو پیڈ کمیونٹیز ہیں, جو گروپس ہیں, وہاں جائیں. وہ فلٹرڈ ہے, آپ کو پیسے کی وجہ سے ایک نیا ایڈوانٹیج مل گیا ہے, اور جب آپ بات کریں گے, ویلیو ہوگی, اسکل ہوگی, تو دروازے آپ کے لیے اوپن ہو جاتے ہیں. آج
اتنا کام ہے کرنے کو، اتنا کام ہے کرنے کو، کرنے والے نہیں ہیں، پراپر کرنے والے نہیں ہیں. آج 100 بچے کو بولیں کہ یہ ویب سائٹ بنانی ہے، 100 ویب سائٹس بنانی ہے، 100 بچوں کو بولیں ویب سائٹ بنانی ہے، اور ان سے پوچھیں کہ ٹائم لائن بتاؤ، اپنی مرضی سے بتاؤ. انہوں نے آپ کو ٹائم لائن بتا دی. اب آپ ان کو بولیں یہ تو آپ نے ٹائم لائن بتائی ہے، اس پہ میں 10 دن تمہیں ایکسٹرا دیتا ہوں، تم کمپلیٹ کرو. مجھے آپ بتائیں کتنے لوگ کمپلیٹ کریں گے؟ 1% بھی کر لے بڑی بات ہے سر، نہیں کرے. بہت مشکل. تو یہ مسئلہ ہے ہمارا، یہ مسئلہ ہے. یہ مسئلہ پھر ہم روتے ہیں. آپ اپنی سب سے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا اپنی لائف کی، اپنے آپ سے وعدہ کریں، اپنے آپ سے کمٹمنٹ کریں اور اس کو پورا کریں. کسی سے تو بڑی دور کی بات ہے. آپ اپنے آپ سے کمٹمنٹ کریں کہ میں صبح 9 سے 5 کام کروں گا. اپنے آپ کو ٹارگٹ دیں کہ میں صبح 9 سے 5 کام کروں گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ رزق اس کو ملتا ہے جو صبح صبح رزق کی تلاش میں نکلتا ہے. تو ہم صبح صبح رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں. ابراہیم امین صاحب کو اگر اپنے آپ کو کوئی ایڈوائس دینی ہو تو کیا دیں؟ Welcome to another episode of Road Mapper Podcast. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف روڈ میپر پوڈ کاسٹ، جس میں کوشش کرتا ہوں آپ کو ان گیسٹ سے ملاؤں جنہوں نے اپنی لائف میں کچھ اچیو کیا ہو، اور ہم جانیں ان کا روڈ میپ کیا رہا، اور خاص طور پر یہ جانیں کیا کیا اسٹرگل انہوں نے فیس کی، اور آپ اپنے روڈ میپ میں ان اسٹرگلس کو کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں اور کیسے گرو کر سکتے ہیں. آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، ریسرچ کرتے ہوئے بڑا کچھ ان کے بارے میں جاننے کا موقع ملا اور مزہ آنے والا ہے. مجھے بھی خود کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. ان کی جو جرنی رہی ہے، کیسے بلڈ اپ کیا، پھر وہ چیئرمین ہیں، چیئرمین کا رول کیا ہوتا ہے، کس طرح وہ 3 آرگنائزیشن کو رن کر رہے ہیں، کیسے پہنچے، بہت کچھ ان شاء اللہ تعالیٰ سیکھنے کا موقع ملے گا. لیٹس انوائٹ ہم اور پھر آگے ڈسکشن کرتے ہیں. ان کا نام ہے ابراہیم امین صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ. بہت ریسرچ کیا آپ نے، 3 آرگنائزیشنس کا پتہ چل گیا. 3 آرگنائزیشن کا پتہ چلا اور مزہ آیا، اور آپ کی جرنی بڑی انٹرسٹنگ رہی ہے. سر پہلے کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا انٹروڈکشن ہو جائے کہ کرنٹلی آپ کیا کر رہے ہیں، اور پھر ہم پاتھ میں ڈاٹ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ایک تو تھینک یو اگین، آپ نے انوائٹ کیا فار دا پوڈ کاسٹ. ابھی اس وقت میں آئی ایم دا چیئرمین آف پاکستان فری لانسرز ایسوسیشن. پاکستان فری لانسرز ایسوسیشن کی جرنی بیسیکلی 2018 میں شروع ہوئی، اور یہ ایک نان فار پروفٹ ایسوسیشن ہے، پراپر رجسٹرڈ بائی SECP سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن ایز این ایسوسیشن. یہ 2021 میں رجسٹر ہوئی ہے، اور اس کا مقصد پاکستان کی جو فری لانسنگ کمیونٹی ہے، جس میں فری لانسرز جو ہیں، جو ینگ انٹرپرینیورز ہیں، جو گھر پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں، ان کا کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا پاکستان میں، ان کی کوئی آواز نہیں تھی. اچھا یہ بچے نا بہت شائع ہیں، یہ لوگ گھروں میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں، یہ لوگ مارکیٹ میں جا کے اس طرح انڈلج نہیں ہوتے جس طرح عام بزنس مین، بزنسز، انٹرپرینیورز ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو ان کی کچھ پرابلمس کو ہم نے 2018 میں ریئلائز کیا، تو وہاں سے یہ جرنی شروع ہوئی. تو 2018 پھر 19-20 آپ کو پتہ ہے کہ وہ کووڈ آ گیا. تو اٹس اے لانگ جرنی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت آسانی سے، جیسے آپ نے بھی آج صبح فاسٹ میں اسپیچ دی، کہ لوگوں کو ریئلائز نہیں ہوتا کہ یہ جرنی، یہ جو آج جو اچیومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں پیفلا کی، وہ اتنی آسانی سے آئی نہیں. پہلے 2-3 سال 4 سال جو ہم نے محنت کی، اس کے بعد اس کو رجسٹر کرانے میں اس کی محنت لگی. پھر اس کے بعد ہمارے پیفلا کے CEO طفیل احمد خان صاحب، ان کے پیچھے میں 2 سال ان کو میں نے فالو کیا کہ آپ آ جائیں، اس لیے کہ پیفلا کو فیس چاہیے تھا. تو وہ ینگسٹرز، طفیل صاحب جیسے ینگ انرجیٹک جوان نے جو جوائن کرنا تھا تو وہ ملنا تھا. طفیل صاحب کو میں 2 سال فالو کرتا رہا، دیکھتا رہا. تو ایز اے چیئرمین، آپ نے بھی کہا نا کہ چیئرمین کا کیا ہوتا ہے. چیئرمین کا کام، رول یہ ہوتا ہے، جو ویژنریز ہوتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو پلان کرتے ہیں، کہ پراپر پروفیشنلز کو جو اس کام کو رن کر سکیں، ان کو آپ لے کے آئیں، ان کو موقع دیں. تو طفیل صاحب آئے، 2 سال طفیل صاحب کو بھی ہو گئے. طفیل صاحب نے جوائن کر کے پھر ہمیں پیفلا کو ایک فیس دیا. پیفلا میں ہم کو فاؤنڈرز ہیں، فہد شیخ صاحب ہیں، ہارون راجہ صاحب ہیں، جنہوں نے شروع میں ہم نے پیفلا کو فارم کیا. اس کے بعد فہد شیخ صاحب کافی کام کرتے رہے پیفلا کے لیے، کافی ٹیک کا کام وہ کرتے رہے.
پچھلے 4-5 سال سے وہ انگیجڈ ہیں, ڈے ٹو ڈے انگیجڈ ہیں. پھر طفیل صاحب نے جب ہمیں جوائن کیا تو انہوں نے پھر ٹیم بنائی, انہوں نے ٹیم ہائر کی, انہوں نے پلان بنایا, اور جو ہمارا خواب تھا پھر انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا, وہ اچیو پھر طفیل صاحب نے آ کے کیا. تو یہ ایک چیئرمین کا رول ہوتا ہے کہ وہ جو اپنا ویژن ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پراپر ٹیم بلڈ کرے. سر یہ جو آپ نے بات کی ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے, میں تھوڑا سا ڈاٹ کنیکٹ کرتا ہوں. ہم نے ایک ایسوسیشن پہ کام کیا تھا 2015 کی میں بات کر رہا ہوں, اور اس کا نام تھا, ہم نے رکھا تھا PEA, پاکستان انٹرپرینیورز ایسوسیشن, اور 2015 کی ہم بات کر رہے ہیں. اور آئی تھنک نون کی حکومت تھی, اور احسن صاحب جو ہے نا اس ٹائم پہ اس کے IT کے تھے, منسٹر تھے, ہم ان سے ملے بھی تھے. لیکن اب مجھے نظر آتا ہے کہ ہم کیا چیز مس کر رہے تھے. ہم آپ کی طرح کا چیئرمین مس کر رہے تھے, کیونکہ ہم یوتھ تھے, ینگ تھے, اپنی اپنی فیلڈز میں کام کر رہے تھے, ایکسائٹیڈ تھے اگر دوسرے لوگوں کو امپاور کرنے کے لیے, لیکن اس ویژن کو آگے دیکھ کے امپلیمنٹیشن والا ہمارے پاس نہیں تھا. اور ہم نے ادھر سے جو ہم نے سٹارٹ بھی کر لیا, کچھ کمیونیکیشنز بھی ہوئی, لیکن ہم وہ کمبائن نہیں ہو سکے. وہ جو ہے نا ایک سالڈ, جس طرح ابھی ہیں آپ کے نام میں ان کا بھول رہا ہوں, گوگل میں بھی چلے گئے ہیں, پاشا کے اندر بھی رہے ہیں, چلے نام ریکال ہو جائے گا, تو کافی ہم نے کی. لیکن وہ چیئرمین شپ والی, تو جو آپ نے بات کی کہ چیئرمین ویژن لے کے آتا ہے, پھر نیچے سے ٹیم لے کے آتا ہے, اور وہ چیزوں کو امپلیمنٹ کرتا ہے. اور پھر لک دیکھیں نا, اب ہمیں طفیل احمد خان صاحب جیسا پھر CEO ہمیں مل گیا, جس نے پھر مطلب پھر محنت کی, پھر انہوں نے بھی انت تک محنت کی. پھر ان کی ٹیم میں پھر ہمارے پاس پارٹنرشپس کو لے کے منار گلزئی ہیں, ابھی ہمیں جسٹ مس انمول نے بھی جوائن کیا تھا, انہوں نے بھی جسٹ ہمیں چھوڑا ہے اور کسی اور کمپنی کو جوائن کیا ہے. تو انہوں نے مارکیٹنگ دیکھی, منار نے مطلب 1.5 سال کے عرصے میں 40 سے زیادہ پارٹنرشپس کی. اس دن ان کی پوسٹ دیکھ کے میں حیران ہو رہا تھا کہ اتنی ینگ انٹرپرینیورل ایکٹیویٹیز انہوں نے کی ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنے ینگ انرجیٹک بچے ہیں جو اتنا کام کرتے ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں. تو یہ جرنی بیسیکلی سٹارٹ ہوئی 2018 میں, جب B2C پیمنٹس ور ناٹ الاؤڈ. مطلب آپ نے جو بھی سروسز دی ہیں کسی فارن کمپنی کو, تو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آ سکتے. اچھا, یہ بات نا ہمارے ینگ انٹرپرینیورس کو, بچوں کو سمجھ نہیں آتی. وہ سمجھتے ہیں کہ US میں اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے, ٹیکس ہم بچا رہے ہیں, چھپے ہوئے ہیں, ہمیں کچھ نہیں دیکھ رہا. بٹ یہ بہت بڑی, مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ بہت بڑی غلطی ہے, بہت بڑھیا وہ کہتے ہیں کہ اجھل ہے, اپنا آنکھ اجھل ہے, کہ وہ اپنے کیریئر کو, اپنی گروتھ کو انہوں نے اس وجہ سے روکا ہوا ہے. کیونکہ ایک عام انسان کی, ایک عام پاکستانی کی, کسی بھی عام شہری کی زندگی تب شروع ہوتی ہے جب اس کا بینک میں اکاؤنٹ. تو یہ بات میں کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ سینٹرل بینک نے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ہمیں 1 مہینے میں اس کی پرمیشن دے دی. پھر جو ان کے ایشوز تھے وہ ہم نے ہائی لائٹ کیے, دیکھے. پینیئر کو ہم نے دیکھا, پینیئر سارے انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے ساتھ جڑا ہوا تھا, اس کی پاکستان میں پریزنس نہیں تھی. پھر اس کو پاکستان لے کے آئے, اس کا پری فنڈڈ اکاؤنٹ پاکستان میں بنایا. اب پینیئر کے پیسے پاکستان میں پڑے ہیں. اب یہ بات کسی کو بھی نہیں پتا. سب سمجھتے ہیں کہ پینیئر کا جو والیٹ ہے USA میں, وہاں سے پیسے آتے ہیں. پیسے وہاں سے نہیں آتے. پیسے ریئل ٹائم کیسے بینک میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں؟ وہ اس طرح ٹرانسفر ہو جاتے ہیں کہ پینیئر نے اپنا $2 ملین سے پاکستان میں اکاؤنٹ کریٹ کیا, فنڈ پاکستان میں رکھے. وہ فنڈز جو ہیں وہ اب 3 بینک جن کے ساتھ وہ کنیکٹ ہوا ہے, آپ کا اکاؤنٹ پینیئر کا اور بینک اکاؤنٹ آپس میں پیچ ہو جاتا ہے, تو وہ فنڈ ریئل ٹائم ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. وہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے پیسے پاکستان رکھے, وہ پاکستان آئے. تو اس وجہ سے یہ ایک سیکنڈ اچیومنٹ تھی. فرسٹ اچیومنٹ تھی کہ B2C پیمنٹ ور الاؤڈ. سیکنڈ اچیومنٹ تھی کہ پینیئر کو آپ پاکستان لے آئے. اب اس وقت اینول اکاؤنٹ مینٹیننس $25 تھا, وہ فری ہو گیا. اب آج کل تو آپ لوگ کوئی $25 نہیں دیتے. پھر ہر ٹرانزیکشن بیلنس بھی معلوم کرنا ہے تو $1 کرتا. ہر ٹرانزیکشن کریڈٹ کیا تو $1 چارج, ڈیبٹ کیا تو $1 چارج, بیلنس معلوم کیا تو $1 چارج. وہ تھا. پھر آپ $100 اگر $1 کا $100 نکلنا چاہیے تو $80 نکلے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کی مشین سے. تو یہ سب چیزیں ختم ہو گئیں. ریئل ٹائم پہ سب چیزیں شروع ہو گئیں. ڈالر کنورژن ریٹ بہت اچھے ہو گئے. اس میں بینکس نے, اسٹیٹ بینک نے بڑا ساتھ دیا ہمارا. انہوں نے بہت فری لانسرز کو بہت انیبل کیا, پاکستانی فری لانسرز کو.
اس کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ، جیسے کہ میں ابھی آپ سے عرض کر رہا تھا، آج صبح بھی فاسٹ میں اپنی اسپیچ میں نے بتایا ہے کہ ایک عام پاکستانی کو ایکسیس ٹو فائنانس، اس کو کہتے ہیں فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی، اس پہ ہم بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں. بٹ یہ جتنے بھی 20-25 لاکھ فری لانسرز ہیں، یہ ہم نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ پارٹنر کر کے، یہ طفیل صاحب اور فہد شیخ صاحب نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے اسٹڈی کروائی ہے، جس میں انہوں نے 2.3 ملین فری لانسرز کا ذکر کیا ہے کہ وہ پاکستان میں کام کریں. اچھا، اب یہ فگر ایک اوتھینٹک ادارہ ریسرچ کر کے دے، ایک عام ادارہ ریسرچ کر کے دے، تو اس فگر تک پہنچنا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا پاکستان میں، کہ پاکستان میں فری لانسرز ہیں کتنے، ڈیٹا پاکستان میں فری لانسرز ہیں کتنے. تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ہمارے ساتھ پارٹنر کر کے ایک رپورٹ نکالی، جس میں انہوں نے باقاعدہ فگر کوٹ کی کہ آلموسٹ 23 لاکھ فری لانسرز پاکستان میں کام کر رہے ہیں. تو یہ یہاں پہ پہنچے. اب یہ جو 23 لاکھ فری لانسرز ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان کے بینکوں میں پہلے اکاؤنٹ نہیں کھلتے تھے. تو پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنی ریگولیشن میں ایک بزنس سیگمنٹ کا باقاعدہ نام لکھا کہ یہ فری لانسرز اکاؤنٹ ہے. بالکل. مطلب آج تک انہوں نے کوئی شوگر مل کا، لائر کا، کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا اکاؤنٹ اپنے ریگولیشن میں نہیں لکھا. اسٹیٹ بینک نے اس چیز کو ریئلائز کرتے ہوئے کہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے، ایک بہت بڑا ادارہ ہے، بہت بڑی کمیونٹی ہے جن کو ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، تو انہوں نے باقاعدہ ریگولیشن میں ان کا ذکر کیا کہ آپ بینکوں کو ہدایت دی کہ آپ فری لانسرز کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ گھر بیٹھ کے اپنا اکاؤنٹ کھولیں. اور میں اس میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا، آج ہماری وہاں پہ سیشن سے پہلے ڈسکشن بھی ہو رہی تھی، اور میں سر سے یہ کہہ رہا تھا کہ سر آپ نے بینکوں کو لڑوا دیا یا ان میں کمپٹیشن ڈلوا دیا ہے کہ دے آر فائٹنگ ٹو گیٹ دا فری لانسر آن بورڈ. تو وہاں پہ ساری ڈسکشن بینکرز کی یہی ہو رہی تھی کہ یار ہم فری لانسرز کو کیسے آن بورڈ کیا جائے. اس کا مطلب ہے جتنا کمپٹیشن ہوگا، جس طرح آپ بات کر رہے تھے پینیئر والا بھی کانٹیکٹ کنیکٹ کریے گا کہ جو آپ کا سوچ ہے کہ اس میں بھی کمپٹیشن یا ادھر بھی لے کے آ جاتا ہے کہ فری لانسرز کا ہو، تو ایک بڑی اچیومنٹ ہے. اور وہی کہ اب بینکرز حضرات وہاں پہ ایکسپلین کر رہے ہیں یا رستے نکال رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ بتائیں ہمارے چیلنجز کیا ہیں. جس طرح آفٹر دا سیشن ہم بیٹھے تھے تو میں نے فلپا کا ایک ذکر کیا کہ میں فلپا پہ کام کرتا تو وہاں پہ اسکرو کی پیمنٹس اب نہیں آتی ہے. سو وہ جو ریپرزینٹیو تھے بینک کے، تو ہی واز کیوریس کہ کیوں نہیں آ رہی، کیا ہے آپ بتائیں، ہم سولوشن پہ ورک آؤٹ کرتے ہیں. اچھا کتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں؟ تو دے ہیو ریئلائز کہ یار بڑا پوٹینشیل ہے. تو یہ اگین کریڈٹ گوز ٹو پیفلا. سر ادھر میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ کنیکٹ کرنا چاہوں گا. اگین میرے ذہن میں وہ آپ کی چیئرمین شپ والا جو ہے نا بڑا اسٹک ہوا، اور میں اپنی آڈینس کے اینگل سے بھی ضرور کنیکٹ کرنا چاہوں گا. وہ ریزن یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو نا اگر فری لانسنگ کے اندر ہیں یا ابھی انٹرپرینورشپ بھی بنے ہیں تو ایک چھوٹا ویژن لے کے چل رہے ہوتے ہیں، چھوٹی سوچ کر رہے ہوتے ہیں. اور میں چاہوں گا اس سے پہلے تھوڑا سا اگر ہم نا آپ کا بیک گراؤنڈ ٹچ کریں کہ وہ جو آپ چمڑے میں بھی جا کے کام کیا ہے سر، ٹھیک ہے، وہ جو آپ سیالکوٹ بھی گئے ہیں فیکٹری کے ساتھ گھر کو چھوڑ کے، ٹھیک ہے، آپ کے فیملی کے کرائسس بھی آئے، ٹھیک صحیح ہے. تو وہ اور 7 سال کی عمر سے آپ نے تقریباً جو ہے نا وہ اس فیلڈ میں نکل کے آ گئے تھے، ٹھیک ہے. سو وہ جو جرنی ہے، اور خاص طور پہ وہ جو آڈینس ہے اور جو آپ سبق بتاتے ہیں کہ جناب آپ جس بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو پہلے وہاں کا ہنر یا ایکسپیرینس بننے کے بعد جا کے سیکھیں. مطلب وہ اس ڈاٹ کو بھی ذرا ایمفسائز اور کنیکٹ کریں. دیکھیں نا، بڑی سیدھی سی بات ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ خدا پوچھے کہ تیری رضا کیا ہے. مطلب آپ خود ہی کو اتنا بلند کریں، آپ اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں کہ ساری دنیا آپ کے پیچھے بھاگے. سر اس ٹائم پہ کیا سوچ تھی، مطلب جب آپ ارلی سٹیج میں تھے، کیا مطلب کچھ تھا کہ ابراہیم کچھ کر سکتا ہے؟ اچھا اس وقت سوری بات کر رہا ہوں، ایک اور چیز کر رہا ہوں، میرے بیٹے کا نام بھی ابراہیم ہے. چلیں، تو اس وقت دیکھیں بچپن سے ہمیشہ سے بچپن سے یہ تھا کہ ہیلپ کرنی ہے، ٹربل شوٹنگ کرنی ہے. اب طبیعت میں نہیں تھی، مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی چیز امپاسبل ہے. ہر چیز لگتا تھا کہ کوئی نہ کچھ جو بھی چیز کے پیچھے بھاگنا ہے یا جو بھی چیز اچیو کرنی ہے وہ اچیو ہو جائے گی. کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ اس چیز کے پیچھے بھاگیں گے تو یہ اچیو نہیں ہوگی، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ مشکل ہے. ایسا کبھی سوچ زندگی میں کبھی آئی ہی نہیں کہ کوئی چیز اگر ہم نے اچیو کرنی ہے تو ایسا سوچ ہی نہیں آئی کبھی کہ یہ چیز اچیو نہیں ہو سکتی، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. کیا یہ فیملی کے اندر اس طرح کی اپبرنگنگ تھی کہ یہ سوچ کہاں سے بس خود ہی؟ مطلب اب دیکھیں نا، عموماً میں لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں، بات بھی کرتے ہیں ہم ڈسکشنز میں، کہ موٹیویشن آپ کس سے لیتے ہیں؟
تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص فضل ہے کہ جب میں صبح اٹھتا ہوں تو سیلف موٹیویشن ہوتی ہے. کوئی موٹیویشن کسی کو دیکھ کے نہیں آتی, سیلف موٹیویشن ہوتی ہے کہ کچھ کرنا ہے زندگی میں, کچھ کرنا ہے. تو مجھے نا وہ 3 ایڈیٹس دیکھ کے بڑا اپنا خیال آتا ہے, اور بہت سارے لوگوں کو میں 3 ایڈیٹس کو ریفر بھی کرتا ہوں کہ کچھ کرنا ہے تو ایکسلنس حاصل کریں, جو بھی چیز کریں اس میں آپ ایکسلنس حاصل کریں, اس میں اتنی ایکسپرٹیز لے لیں کہ وہ اس سے آپ سے بہتر وہ کام کوئی نہ کر سکے. جب وہ ایکسپرٹیز لے لیں گے تو مطلب پھر یو ول اچیو سکسیس. اب وہ جو مرضی آپ اس میں دیکھیں, آپ 3 ایڈیٹس میں اس میں وہ کوئی تھا جو انجینئرنگ کر رہا تھا, کوئی بلاگز لکھ رہا تھا, کوئی وائلڈ لائف فوٹوگرافی کر رہا تھا. تو جو بھی آپ کا پیشن ہے اندر, اس میں ایسی ایکسلنس کو اچیو کر لیں کہ وہ آپ سے بہتر کوئی نہ کر سکے. یہ سوچ ہونی چاہیے. دوسرا, کوئی بھی جیسے آپ کہتے ہیں نا روڈ میپ بنائیں, بڑا زبردست آج آپ کو سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ روڈ میپ بنائیں اپنا. آپ اپنا 3 سال کا, 5 سال کا, 10 سال بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اور آپ اپنے ٹارگیٹس بنائیں. اب آپ اپنے ٹارگیٹ یہاں رکھیں تو آپ کیا اچیو کریں گے, آپ اپنا ٹارگیٹ یہاں رکھیں تو آپ یہاں تو آ ہی جائیں گے نا. تو اس کو روڈ میپ بنائیں, پلان کریں, اپنی لائف کو لکھیں. اب ہمارے زمانے میں ہم کاپیوں میں لکھتے تھے, آج لوگ واٹس ایپ پہ لکھتے ہیں, کمپیوٹر پہ لکھتے ہیں. تب جو کچھ کریں وہ لکھیں, پلان بنائیں, اپنے آپ کو ٹارگیٹس دیں, ایکشن پلان بنائیں, ٹائم لائن کے ساتھ اپنے آپ کو ٹارگیٹ دیں. تو یہ سب چیزیں بچپن سے مطلب سیکھی اور سیکھی لوگوں کو دیکھی. پھر دوسری سب سے مطلب سوشل میڈیا پہ کتابیں پڑھی, سوشل میڈیا پہ پڑھا, اپنے جو دوست ہیں ان سے ملاقاتیں کی, تو ہمیشہ یہ دیکھا, یہ سمجھا, یہ سیکھا کہ ہمیشہ جو دوست ہے وہ اپنے سے 10 گنا زیادہ عقل مند بنائیں. اوکے. اپنے جو دوست ہیں, آپ کا جو سرکل ہے دوستوں کا, وہ آپ سے 10 گنا زیادہ عقل مند ہونا چاہیے. یہ تھاٹ کب آئی؟ یہ اسی پروسیس کے اندر پروسیس کرتے. اب جیسے میں لیدر کا جب کام کر رہا تھا تو شروع میں تو ایک ینگ بچے کو کیا سمجھتی, کچھ بھی نہیں. تو اللہ کی طرف سے جو اس پروفیشن کا جو کنگ تھا اس سے دوستی ہوگی, اس کے بعد جا کے بیٹھنا شروع کر دیا. تو سمجھ یہ آئی اس کے ساتھ جا کے بیٹھنے میں. یہ جب ہم نے زینب مارکیٹ میں نے دکان ڈالی تھی, ادھر گکھڑ پلازا ہے پنڈی میں, وہاں بھی میں نے دکان چلائی ہوئی ہے لیدر گارمنٹ کی. یہ جنا سپر مارکیٹ میں ایس لیدر ہے, اس کو ہم لیدر گارمنٹ بیچتے تھے. اوکے. تو لاہور, اسلام آباد, میرپور, یہ سب ہم لیدر گارمنٹ خود اپنے ہاتھ سے سلائی کر کے فیکٹری لگائی ہوئی تھی کراچی میں, اور وہ پورے پاکستان میں ہم ہول سیل کا کام کرتے تھے لیدر گارمنٹ کا. تو دکان ڈال کے بیٹھے, ادھر آس پاس دیکھا کہ اس مارکیٹ کا کنگ کون ہے, اسے جا کے دوستی کر لی. تو اسے جا کے جب دوستی کی تو وہ اس پروفیشن کا سب سے ایکسپرٹ آدمی تھا, پورے پاکستان میں سب سے بڑا ہول سیلر تھا لیدر گارمنٹس کا, اس سے دوستی ہوگی. تو سمجھ یہ آئی کہ جو ایکسلنٹ لوگ ہوتے ہیں, جو ایکسپرٹ, اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, ان سے سیکھنا چاہیے. اسی طرح جب بینکنگ میں آئے تو جو بینکنگ کے گروز تھے, پھر ان سے جا کے دوستی کی ان سے. جی جناب, تو فائنلی روڈ میپر اردو ورژن میں بھی اویلیبل ہے. آپ roadmapper.com پہ جا کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ. ساتھ ساتھ انگلش ورژن پہلے سے اویلیبل ہے. سو بوتھ, اگر آپ انگلش ریڈر ہیں یا اردو ریڈر ہیں, آپ ای بک ورژن ان کے فری میں ہماری ویب سائٹ roadmapper.com سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ وہ لوگ جو آڈیو بک ریڈرز ہیں, تو اردو ورژن کی پوری 8 آورز کی آڈیو بک بھی ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے, آپ وہاں سے اس کو سن سکتے ہیں. اور اگر آپ ویڈیو سیریز کے اندر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں کہ جناب بک میں کیا ہے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, تو وہ بھی ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے. سمپل مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا جا سکے, آپ اپنی لائف, اپنے کیریئر, اپنے بزنس کے روڈ میں پراپرلی بنا سکیں اور اپنے گولز کو اچیو کر سکیں. سمپلی وزٹ کریں roadmapper.com اور وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فری میں. اور وہ لوگ جو ہارڈ بک ریڈر ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ ہارڈ بک میں اویلیبل ہو, تو آپ وہاں سے جا کے ان کو آرڈرز بھی کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ اگر آپ چاہیں تو روڈ میپس کے چارٹس بھی جو ہیں اس کو بھی آرڈر کر سکتے ہیں roadmapper.com. اس بینکنگ والے کو کنیکٹ کرتے ہیں. آپ لیدر کا بزنس کر رہے تھے, فیکٹری لگائی, 7-8 سال آپ نے چلایا, پھر آپ نے کہا کہ وہ لیدر کا بوم ختم ہو گیا تھا, الٹرنیٹیو آ گیا. فائنینس کا کنیکشن تھا, اسٹڈی تھی یہ فائنینس اور لیدر, یہ کس طرح؟
یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کوئی پلان بڑے نہیں تھا. ہمبل ہیں. بچپن میں ٹیلیکس، میرے فادر ٹیلیکس کا کام کرتے اوکے. تھے. ٹیلیکس ہوتا ہے کہ آپ نا ٹائپ رائٹر پہ پہلے کمیونیکیشن ہوتی تھی. ٹائپ رائٹر پہ آپ نے جو انٹرنیشنل کمیونیکیشن کرنی ہے وہ ٹائپ ہوتی تھی پھر جاتی تھی. اس سے وہ کمیونیکیشن ہوتی تھی. تو اس وقت ای میل تو تھی نہیں، اس وقت یہ ونڈوز بھی نہیں تھی، تو انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، فیکس بھی نہیں تھی. تو ٹیلیکس کے بعد فیکس آئی. تو فیکس پہ آپ کو پتہ ہے یہاں سے فوٹو کاپی ڈالیں وہاں سے نکل آتی ہے، وہاں سے ڈالیں تو یہاں سے نکل آتی ہے. پھر اس طرح سے کمیونیکیشن، انٹرنیشنل کمیونیکیشن شروع ہوئی. پھر ای میل آ گئی. تو جب ای میل آ گئی تو وہ بزنس فیز آؤٹ کر گیا. تو جب وہ بزنس ہی ختم ہو گیا تو میرے دادا لیدر کا کام کرتے تھے. اوکے. تو والد صاحب نے بولا کہ لیدر سیکھو. تو ہم نے یہ جو کچی کھالیں آتی ہیں، جو منگل اور بدھ کو کسائی کچی کھالیں لے کے آتے ہیں، تو اس کی فلیش کو تازی ذبح ہوئی کھال کا الٹا سیدھا کر کے اس کی گریڈنگ سیکھی. میں کالج میں تھا تو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے تازی خون میں لت پت کھال کو الٹا سیدھا کر کے اس کی فلیش سائڈ پہ اس کی نظر آتی ہیں، اس کے ڈیفیکٹس نظر آتے ہیں، اس کی گریڈنگ نظر آتی ہے کہ یہ کھال کا کس گریڈ کی ہے. تو اس کی گریڈنگ سیکھی، پھر اس کی پروسیسنگ سیکھی، پھر اس کو جیکٹ بنانا سیکھا، سلائی مشین چلانی سیکھی. تو یہ سب کام پھر سیکھا، اس کے اوپر کیا. فائنینس کا کنیکشن کیسے ہے؟ میں یہی اس میں نا ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پھر ایشیا کی سب سے بڑی لیدر گارمنٹ فیکٹری میں جا کے جاب کر لی. مطلب پھر سمجھ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں جو ٹاپ گارمنٹ فیکٹری تھی اویلیبل، لیدر فیلڈ پرائیویٹ لمیٹڈ سیالکوٹ، اس لیے سیالکوٹ چلا گیا. اوکے. وہاں جا کے جاب کر لی. اب وہ جاب جو ملی، وہ جاب ملی ایز اے اسٹور کیپر. اب انٹری لینی تھی نا، تو اسٹور، اب مشن تھا کہ میں نے اس میں کام سیکھنا ہے. تو جب انٹری آئی تو اسٹور کیپر کی انٹری آئی، میں اسٹور کیپر لگ گیا جا کے. پھر ایک دن میں اس لیدر گارمنٹ فیکٹری کا پروڈکشن مینیجر لگ گیا. تو جو ٹارگیٹ تھا وہ اچیو کر لیا. پھر وہ 2 سال وہاں کام کیا، پھر واپس آ گئے. اب ایکسلنس میں نے یہ سمجھا، اپنے آپ کو اس کام پہ تیار کیا کہ 2 سال دکان چلائی، 2 سال نوکری کی، لیدر گارمنٹس، لیدر چمڑا بنانا سیکھا، پھر اس چمڑے سے جیکٹ بنانا سیکھا، پھر اس جگہ جا کے جاب کی جو پاکستان کی سب سے بڑی لیدر گارمنٹ فیکٹری کو ایز اے پروڈکشن میں نے 2 سال چلایا. تو اب میں نے سمجھا کہ اب یہ کام آ گیا، تو اپنی فیکٹری جا کے لگا لی کراچی. تو لیدر کا کام 92 میں یہ CIA اسٹیٹس، رشین اسٹیٹس آزاد ہوئی تھیں، تو بہت سارے رشین پاکستان آئے تھے. تو اس وقت لیدر کا بوم تھا، تو وہ لیدر کا بہت کام کیا پورے پاکستان میں، لیدر گارمنٹ کی ہول سیل کی. پھر ون فائن ڈے 96 کی بات ہے کہ جب ہمیں یہ ریئلائز ہوا کہ اب سنتھیٹکس جیسے اسکیچرز ہیں سنتھیٹکس. اچھا، لیدر میں فیشن بڑا مشکل ہے، مطلب اس کو کلر دینا، اس میں جدت پیدا کرنا بڑا مشکل کام ہے. تو اس وجہ سے وہ لیدر پھر کا کام آہستہ 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 فیڈ آؤٹ ہو گیا، اور اس کی جگہ سنتھیٹکس نے لے لی. تو لیدر بھی فیڈ آؤٹ ہو گیا. تو پھر لاہور چلے گئے. کراچی میں کوئی خاص کام نہیں تھا، تو پیٹرومین ایک کراچی میں ایک انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، وہاں پڑھانا شروع کیا. ماسٹرز میری کمپلیٹ ہو گئی لیدر میں، یہ لیدر کہہ رہا ہوں، ہارڈ ویئر سافٹ ویئر میں NED سے. اچھا. تو جیسے ہی وہ نکل کے میں باہر آیا تو ایک فیملی فرینڈ ہیں، وہ الائٹ بینک میں لگ گئے. وہ الائٹ بینک لاہور ہیڈ آفس شفٹ ہو گیا. تو میں بھی ان کے ساتھ پیچھے پیچھے الائٹ بینک چلا گیا. تو الائٹ بینک کور بینکنگ سسٹم لگا رہا تھا، تو وہ میرا ساتھ الائن ہو رہا تھا کہ میں نے کور بینکنگ IT کی ان کے ساتھ نا ایز اے ٹیم ممبر، میں ایز اے کنسلٹنٹ میں نے ان کا الائٹ بینک جوائن کر لیا. تو الائٹ بینک کا کام شروع کیا 97، 6 جولائی 1997 لاہور الائٹ بینک کا کام شروع کیا. تو وہ الائٹ بینک میں جب میں نے کام شروع کیا IT بیس کام، تو وہ ساتھ ساتھ اور کام شروع کر دیے، ایویلیوشن شروع کیا. ایک کام ہے مقدمے جس کو کہتے ہیں، تو پلیج مقدم کا کام شروع کیا. تو الائٹ بینکنگ ریلیٹڈ کام وہاں سے 97 میں شروع کیے. اس میں پھر لاہور الائٹ بینک، ادھر BOP ہیڈ آفس ہے، الائٹ بینک کا ہیڈ آفس ہے، اور MCB کا ہیڈ آفس. تو ان 3 بینکوں کے ساتھ کام کیا. صحیح. تو 2014 تک لاہور، 1997 سے 2014 تک میں لاہور رہا، اور ان 3 بینکوں کے ساتھ پھر ہم نے کام کیا. صحیح ہے سر. اوکے، اب ڈاٹس کنیکٹ ہو رہے ہیں کہ فائنینشیل سیکٹر میں آپ آئے. ٹیلیکس سے لیدر سے IT سے پھر یہ فائنانس اینڈ بینکنگ شروع ہو گئی.
میں یہ سمجھنا چاہوں گا اپنی آڈینس کے لیے, اور میں اس لیے تھوڑا سا ڈیپ جا رہا ہوں کہ ان کو سمجھ آ سکے کہ لائف کی جو جرنی ہے نا, جب بندہ نکھرتا ہے نا تو وہ پھر گزرتا ہے تو نکھرتا ہے, اور اگر وہ ابھی چیلنجز فیس کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ تراشنے کے عمل سے بھی گزر رہے. آپ کے پاس آپشنس تھیں بہت سی چیزیں کرنے کی. آپ جو آپ کے ہے کنسلٹنسی کی آرگنائزیشن کا کیا نام ہے سر, ڈیلسنس کو رن کر رہے تھے, یو اے میں چلے گئے, گلف میں کی سائڈ میں موو کر گئے, پیفلا سے آپ کنیکٹ ہوئے یا اس کو سٹارٹ کیا. اگین یہ کوئی آپ کو پیسے بھی نہیں دے رہی, وہ کیا ڈرائیو تھی آپ کے اندر جو آپ کو پیفلا کی طرف لے کے آئی؟ لیکن بچپن سے جیسے میں نے کہا کہ ٹربل شوٹنگ, لوگوں کی ہیلپ کرنا, کوئی چیز کو حل کرنا, کسی مشکل کو حل کرنے کا ایک جنون تھا, شدید شوق تھا کہ کسی نہ کسی طرح خلق خدا کی کوئی نہ کوئی خدمت کی جائے, کسی کا کوئی پرابلم ہے اس کو سالو کیا جائے. تو ناؤ آئی ویئر ٹو ہیڈس, مطلب ہمیشہ زندگی میں ہمیشہ میں اپنی لائف کا 50% کام بزنس پہ لگاتا ہوں, 50% کام ٹربل شوٹنگ پہ لگاتا ہوں, آج بھی وہی ہے. تو پہلے ہم نے کام شروع کیا ٹرائی اسٹار کے نام سے. اچھا, ٹرائی اسٹار جو ہے وہ کوئی بھی کسی نے اگر لون لینا ہے تو اس کی کریڈٹ ڈیو ڈیلیجنس کرتی ہے. تو 2004 میں ٹرائی اسٹار فارم کیا. پھر اگین جب بینکنگ کا کام شروع کیا, بینکنگ اینڈ فائنانس کا, تو پھر 4-5 سال جاب کی. پہلے ٹیلیکس کا جاب کی, پھر ٹیلیکس کا کام شروع کیا, پھر لیدر پہ جاب کی, پھر لیدر کا کام شروع کیا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے اپنا بزنس یہ جو بینکنگ اینڈ فائنانس ہے وہ ڈے 1 سے بنا لیا, ایسا کوئی ہرگز نہیں ہے. پھر 2-3-4 سال جاب کی, پھر دن رات جاب کی, محنت کی, سیکھا, پھر اپنی کمپنی بنائی. 1997 سے 2004 تک نوکری کی, پھر اپنی کمپنی بنائی ٹرائی اسٹار کے نام سے, پھر وہ کام شروع کیا. پھر 2004 سے 2014 تک بینکنگ, پورے پاکستان میں بینکنگ سیکھی کی. پھر ڈیلسنس 2014 میں بنائی, ڈیلسنس 2014 میں بنی, پھر ڈیلسنس پہ کام شروع ہوا, پھر 2021 میں پیفلا بنی. تو یہ ایک جرنی ہے سر, بہت پاورفل اور بڑی زبردست جرنی. آئی ہوپ کہ ان کو ڈاٹس کنیکٹ ہو رہے ہوں گے. آپ جاب بھی کر رہے تھے تو مقصد تھا کہ میں کس لیے کر رہا ہوں. تو آئی ہوپ کہ جو لوگ جاب کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا کر رہے ہیں, اگر وہ نکلنا چاہتے ہیں تو سر کی جرنی سے آپ سیکھ سکتے ہیں کہ ویژن جو بھی آپ کا ہے اس کے اندر رونے کی بجائے اگر وہاں سے سیکھیں گے, لرننگ کریں گے, اپنے آپ کو جس طرح آپ نے کہا کہ ٹاپ پہ لے کے جانے کی کوشش کریں گے, تو وہ جدھر آپ نے جاب کی وہی اب ساری چیزیں آپ کو سپورٹ کریں گے. اسی لیے اب وہ کنیکشن بلڈ اپ ہوتا ہے کہ بینکنگ سیکٹر پیفلا کیوں وہ پینیٹریٹ کر پا رہا ہے, کیوں آپ پرابلمس کو سمجھ پا رہے ہیں, فری لانسرس کی بھی جو, اور اگین سب سے بڑی ریمیٹنس کی ان کی پرابلم تھی, اور کس طرح آپ بینکنگ سیکٹر کو سمجھا پا رہے ہیں اور وہ بلڈ اپ ہو پا رہا ہے گیپ. صحیح ہے سر, زبردست. اس میں ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ جاب کرتے وقت, جب آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کو ایک ٹاسک دی جاتی ہے. اچھا, اس ٹاسک کرتے وقت نا آپ عموماً 99% لوگ یہ کہتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ جو میرا جو کام ہے بس میں وہ کروں. اب جب میں لیدر فیلڈ کی بات بتاتا ہوں, تو لیدر فیلڈ میں جب میں اسٹور کیپر تھا, میرا کام ایز اے اسٹور کیپر تھا کہ اسٹاکس ان کرو, اسٹاک آؤٹ کرو. تو وہاں پہ اور ہر جاب پہ میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ جس کا جو کام ہے نا میں وہ سیکھوں, وہ میں کروں. تو میں عموماً اپنے کولیگس کو کہتا تھا تم جاؤ, میں تمہارا کام مجھے دے دو, تم اپنا کام مجھے دے دو, تو آپ اپنا کام مجھے دے دیں. تو بینکنگ میں بھی میرا ایک جی ایم تھا, جب میں نے ایز اے سپروائزر جاب شروع کی تو اپنے جی ایم کو کہا تم جو یہ سارا ریجن ہے نا, لاہور کو ہم نے 2 ریجن میں ڈیوائڈ کیا تھا. تو ڈیفینس سے وابڈا ٹاؤن تک کا ایک ریجن تھا, تو وہ ڈیفینس میں رہتا تھا. تو وابڈا ہاؤس, ڈیفینس سے وابڈا ہاؤس ہے یہ جو جہاں پہ پروونشل اسمبلی ہے, تو وابڈا ہاؤس ہے. ڈیفینس سے وابڈا ہاؤس جہاں پہ یہ اواری ہوٹل ہے. صحیح. تو اواری ہوٹل تک ایک ریجن تھا, اور اواری ہوٹل سے شادرہ تک ایک ریجن تھا. تو اواری ہوٹل سے شادرہ کا جو ریجن ہے وہ آپ کو پتہ ہے ذرا دور ہے, تو وہ مشکل ریجن تھا. ادھر بادامی باغ, ٹمبر مارکیٹ, شادرہ بڑا مشکل علاقہ ہے. تو وہ جو ہمارا جی ایم تھا وہ کہتا تھا کہ اس علاقے میں تم جاؤ. اچھا, اب دیکھیں پھر اگین جہاں پہ نا آپ کوشش کرتے ہیں, کاوش کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی ہیلپ بھی آتی ہے. اب ڈیفینس سے اواری جو وابڈا ہاؤس ہے اس کا جو ریجن ہے وہ سارا ریزیڈینشیل تو علاقہ ہے سارا, اور وابڈا ہاؤس سے آگے والا جو علاقہ ہے وہ سارا بزنس کا علاقہ ہے, امپورٹس ایکسپورٹس بزنس, وہ سارا بزنس وہاں پہ ہے. برانت روڈ, شالم مارکیٹ, یہ سب جو علاقہ ہے یہ سارا بزنس کا علاقہ ہے. تو وہ انہوں نے مجھے دے دیا, وہ سارا پھر کام اس کا تھا, میں کرنے لگ گیا.
حالانکہ میں اس کے نیچے تھا, پھر بھی میں نے کام سارا اس کا کام میں کرنے لگ گیا, سیکھنے لگ گیا. لیدر فیلڈ میں بھی میں نے جو پروڈکشن مینیجر تھے, جو لائن مینیجر تھے, جو پروڈکشن ہو رہی تھی, ان کو کہتا تھا آپ لوگ چلے جائیں, جمعے کو چھٹی ہوتی تھی, میں کہتا تھا چلے جائیں, پیچھے آپ کا کام میں سنبھالوں گا, مجھے آتا ہے. تو وہ مطلب ہر کام, اگلے کا بھی کام سیکھنا کرنا, وہ پین لینا. مطلب میں رات کو 2-3 بجے تک, فیکٹری 6 بجے بند ہوگی, اب میں رات 2 بجے تک جا کے پروڈکشن سیکھ رہا ہوں, کر رہا ہوں, پروڈکشن سنبھال رہا ہوں. تو ایک دن مجھے مالکوں نے پروڈکشن مینیجر بنا دیا. اب میں 5000 لیدر گارمنٹ فیکٹری کا پروڈکشن مینیجر بن گیا. تو یہ پین لینا, یہ جو کہتے ہیں نا, اس میں آپ کی حص ہونا, آپ کی چاہت ہونا کہ آپ نے یہ اچیو کرنا ہے, آپ نے یہ سیکھنا ہے. اب اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا کام ہے یا اس کا کام ہے, میں کیوں کروں. یہ بہت بڑی پرابلم ہے ہماری ینگ جنریشن میں, کہ اس کا کام ہے میں کیوں کروں. اچھا پھر یہ اب ایک اسٹور کیپر پروڈکشن مینیجر کیسے لگ سکتا ہے, یہ تو امپاسبل ہے, یہ تو پاسبل ہی نہیں. تو پہلے دن ہی یہ سمجھ لینا کہ یہ تو کام پاسبل ہی نہیں ہے, میں کر ہی نہیں سکتا. جس وقت آپ نے سوچ لیا کہ یہ آپ کام نہیں کر سکتے, آپ ادھر فیل ہو گئے, ادھر آپ فیل ہو گئے. تو آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمارے 2 سال میں 50,000 ممبر ہو گئے ماشاءاللہ. تو ہم اب یہ سمجھتے ہیں, اور یہ ہماری مطلب وش ہے, ہمارا ایم ہے, ٹارگٹ ہے کہ ہم نے 2 ملین ممبرز بنانے. اب یہ 2 ملین ممبرز کیسے بنانے, اب 2 ملین ممبرز کیوں بنانے, تاکہ ہم ان کی ہیلپ کر سکیں. اب وہ 2 ملین ممبر بنیں گے کیوں, کہ ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی چیز, ایسی فیسیلیٹیشنز ہم مہیا کریں کہ وہ ہمارے ممبر بنیں. تو یہ ایک ٹارگٹ ہے زندگی میں, تو یہ اچیو کرنا ہے. ابھی آج ہمارے پاس 50,000 ممبر ہیں, اور ایک دن انشاءاللہ میں ادھر ہی بیٹھا ہوں گا جب میں آپ کو دکھا رہا ہوں گا کہ ہمارے پاس 2 ملین ممبر بن گئے انشاءاللہ. تو یہاں پہ اس جگہ پہ کوئی اور ہوگا میری جگہ, وہ بولے گا 20 لاکھ ممبر تو پاسبل ہی نہیں. اس وقت تو امپاسبل لگتا ہے نا کہ 20 لاکھ ممبر بنانا. بٹ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4 بینکس آئے ہوئے تھے, 4 بینکس فاسٹ میں آئے ہوئے تھے, اور ان کو آپس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کسی طرح کوئی بازی لے جائیں. تو زندگی میں ہمیشہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں کمپٹیشن ہوتا ہے نا, جب آپ کے ساتھ کوئی کمپٹیشن کھڑا ہوگا تو آپ پھر ڈیلیوری اچھی کریں گے. آپ جو بھی ڈیلیور کر رہے ہیں وہ آپ ڈیلیوری اچھی کریں گے اس کمپٹیشن کو دیکھتے ہوئے. جہاں پہ کسی چیز کا کمپٹیشن نہیں ہوگا نا, وہاں ڈیلیوری پھر نہیں ہوگی. جیسے پینیئر کا بھی پاکستان میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, لانے لگے سر تیاری کر رہے ہیں. تو اس کو دیکھتے ہیں کہ مطلب 3-4 مطلب کمپنیاں ہوں جو آپس میں کمپیٹ کریں, جو ہمارے ینگ فری لانسرز کے لیے فیسیلیٹیشنز کریں. تو یہی چیزیں ہیں کہ ایک ینگ انٹرپرینیور کی, ایک ینگ پاکستانی بچے کی یا بچی کی زندگی کیسے آسان کی جائے, وہ گھر بیٹھ کے ڈالر کیسے کمائے, اس کی زندگی آسان کیسے کی جائے, اس کے اوپر لگے ہیں دن رات. سر نظر آ رہا, اور میں نے کہا نا, میں کچھ رہا ہوں ایسوسیشن, کچھ بنانے کی کوشش کی, کچھ بیہائنڈ دا سینس چیزیں دیکھی ہیں. اتنا آسان کام نہیں ہے, اور خاص طور پہ جب جیب سے پیسے لگ رہے ہوں, ٹھیک ہے, ٹائم بھی لگ رہا ہو, آپ کی باقی چیزیں سفر کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. ادھر سے اگر ہم کنیکٹ کریں, چلیں پیفلا کے تو آپ چیئرمین وہاں تو جیب سے ہی لگتا ہوگا, ٹھیک ہے, آپ کو اپنا ٹائم اور انرجی لگاتے ہیں. باقی جو آرگنائزیشن ہے وہاں تو چلے کچھ پیسہ آتا ہوگا. ہاں بالکل بالکل. اب سوال جو میں چیئرمین شپ کا میں چاہوں گا اس رول پہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کر لیں, کیونکہ آپ کی ایج ابھی ینگ ہی ہے سر, آپ ٹھیک ہے نا, اور ہم تو دیکھتے ہیں جو ہے نا ایسی ایج پہ بھی پہنچ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی میں ہی رن کروں گا. تو یہ تھاٹ پروسیس تھی, کب بندے کو اپنے آپ کو چیئرمین کے رول میں لے کے جانا چاہیے, پرکس کیا ہوتے ہیں چیئرمین. ایک تو آپ نے بتا دیا کہ وہ آگے ڈیلیگیٹ کرتا ہے, ویژن دے دیتا ہے چیئرمین, ٹھیک ہے. تو اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں, اور ان انٹرپرینیورس کے لیے, تاکہ ان کو سمجھ آ سکے کہ بزنس از ناٹ اونلی اباؤٹ کہ دے آر رننگ اٹ. اصل بزنس تو وہ ہے کہ آپ نے فاؤنڈیشن بنا دی ہے, ایس او پیز بنا دی ہیں, ٹیم بنا دی ہیں, اب کوئی اور اس کو لیڈ کرے, اور آپ نے ایک نیا ویژن لے کے کچھ اور چیز کریں. سر اگین میں پھر آپ کے روڈ میپر کی مثال دوں گا کہ آپ زندگی میں اپنا روڈ میپ بنائیں. اور ہمارے یہاں نا ایک بہت بڑا ایشو ہے, ہمارے یہاں مائنڈ سیٹ کا بہت بڑا ایشو ہے. اب یہ چیز سیکھی جب دنیا ٹریول کرنی شروع کی, تو 100 سے زیادہ کنٹریز ٹریول کی اپنی لائف میں, شوق تھا گھومنے کا, تو اللہ تعالیٰ نے کچھ, اب اگین وہی دنیا گھومنے کا شوق تھا, وہ چیزیں نکل آئیں, ٹکٹ فری ملنے شروؤٹ ہو گئے یا ڈسکاؤنٹڈ ٹکٹ ملنے شروع ہو گئے. اب وہ کیسے ملنے شروع ہوئے, وہ اس کی ایک اگین ایک پھر سٹوری ہے. کاؤچ سرفنگ ایک کمیونٹی ہے جس میں آپ مطلب 2 ہی چیزیں مہنگی ہیں, ایک ٹکٹ مہنگا ہے اور ایک ہوٹل مہنگا ہے.
تو ان دونوں کی چیزوں کا حل کوئی نکال لیا. کاؤ سرفنگ کمیونٹی ہے جہاں پہ آپ کو ہوٹلس نہیں کرنے پڑتے, آپ لوگوں کے گھروں میں جا کے ٹھہرتے ہیں. اچھا وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہوٹل میں جب آپ ٹھہرتے ہیں نا تو آپ کو پھر لوکل انٹرنیشنل لوکل کلچرز کا پتہ نہیں چلتا. تو آپ کسی کے گھر ٹھہرتے ہیں تو آپ کو وہاں کے لوکل کلچر کا بہت زیادہ پتہ چلتا ہے. تو کلچرز کا, انٹرنیشنل کلچرز کا پتہ کرنا, ان کو سیکھنا, ان کے بارے میں ریسرچ کرنا, اس کا شوق تھا. تو انٹرنیشنل ٹریول کیا, 100 سے زیادہ ملکوں میں گیا, وہاں پہ ان کے لوکلز کے گھروں میں رہا, تو انٹرنیشنل کلچر کا پتہ چلا. اچھا ساتھ ساتھ پھر یہ دیکھا کہ لوگ جو انٹرپرینیورز ہیں, جو سکسیزفل بزنسز ہیں, انہوں نے اگر کوئی بزنس شروع کیا تو وہ بہت زیادہ میکسیمم اس کو 5 سے 10 سال چلاتے ہیں, پھر اس کو بیچ دیتے ہیں, پھر نیا بزنس شروع کر دیتے ہیں, پھر اس کو 5-10 سال چلاتے ہیں, پھر وہ بیچ دیتے ہیں. پھر اس کے اوپر ریسرچ کرنی شروع کی, پھر اگین بڑی بڑی کمپنی جیسے PwC ہے, ڈیلائٹ ہے, EY ہے, ان کو پڑھنا شروع کیا. پھر وارن بفٹ جیسے کرداروں کو پڑھنا شروع کیا. تجسس پیدا ہوا کہ یہ ہو کیا رہا ہے, یہ کیا کر رہے ہیں. ادھر تو ہم ایک کمپنی بناتے ہیں, وہ 7 پوچھتے ہیں, اس کو چلاتی ہیں. ادھر وہ ایک کمپنی بناتے ہیں, 5-10 سال چلاتے ہیں, اس کو بیچ دیتے ہیں, پھر نئی کمپنی بناتے ہیں. تو یہ کیا چکر ہے, یہ کہانی کیا ہے؟ تو پتہ یہ چلا, سیکھا یہ کہ کوئی بھی بزنس اگر آپ شروع کرتے ہیں تو یا تو آپ خود ایکسپرٹیز اس کی ڈیولپ کر لیں, پھر وہ جو بزنس, جب آپ اس بزنس کو لے کے جاتے ہیں تو وہ ایک جگہ سٹیل ہو جاتا ہے جا کے, پھر اس سے آگے کیسے پھر آپ لے کے جائیں. تو آپ کو پھر اس بزنس کی پروفیشنل ٹیم رکھنی پڑتی ہے. پھر ہم نے اس کا یہ سوچا کہ اس کا CEO رکھا جائے, اس بزنس کا CEO رکھیں تاکہ وہ ایک پروفیشنل بندہ ہائر ہو اور پروفیشنل بندہ اس بزنس کو چلائے. اب جیسے ٹرائی اسٹار ہے, ٹرائی اسٹار کا ایک CEO ہے, وہ پروفیشنل آدمی ہے. وہ پروفیشنل آدمی نے پروفیشنل ٹیم رکھی اور اس بزنس کو وہ چلا رہا ہے. اب لاہور میں ایک پوری ٹیم ہے, کراچی میں ایک پوری ٹیم ہے, پورے پاکستان میں ٹیمیں ہیں جو اپنے بزنسز کو چلا رہی ہیں. اگر میں ڈے ٹو ڈے بزنس میں لگ جاؤں گا, آپریشنز میں لگ جاؤں گا, تو باقی کام کون کرے؟ پھر یہ باقی ڈیلسنز, پیفلا اور بہت سارے کام یہ کیسے ہوں گے؟ تو اگر میں آپریشنز میں لگ جاؤں گا ایز اے چیئرمین یا ایز این انٹرپرینیور, ایک چیز کو آپ ہائٹ پہ لے آئے, چلا دی, وہ آٹو پہ چل پڑی, پھر اس کی پروفیشنل CEO اور ٹیم رکھیں جو وہ اس بزنس کو چلائے. 3 سے 6 مہینے آپ اس کو فنڈ کریں. پہلے دن اس کو کہیں کہ بھائی یہ 6 مہینے میں نے فنڈ کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے چلانا ہے اس کو. تو وہ خود کمائے اور خود ارن کرے اور خود اس بزنس کو چلائے. تو یہ دنیا میں دیکھا لوگوں کو کرتے ہوئے, بٹ یہ پاکستان میں کہیں نظر نہیں آتا کہ آپ پروفیشنل کوئی بھی بزنس, چاہے آپ اس میں, اب دیکھیں نا, آپ کوئی شوگر مل چلا رہا ہے, کوئی پاور پلانٹ جو بجلی بنانے کی مل چلا رہا ہے. جو بجلی بنانے کی جو مل لگا کے, جو فیکٹری لگا کے چلاتے ہیں, وہ اس کے ایکسپرٹ تو نہیں ہوتے, ان کو اس کا ایکسپرٹ CEO رکھنا چاہیے. کئی بزنسز ایسے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ کیا موٹرز ہے. کیا موٹرز میں انہوں نے پروفیشنل CEO رکھا جو اس کو چلا رہا ہے, اس کو اپنی آرگنائزیشن کو. تو جو جہاں اگر آپ دیکھیں گے کہ جو چیئرمین ہے یا جو مالک ہے, اس نے پروفیشنل ٹیم, پروفیشنل CEO رکھ کے نیچے ٹیم بنا کے چلائی, وہ بہت زیادہ سکسیزفل بزنسز بنے ہیں. ہر بزنس اپنے ساتھ چپکا کے, لگا کے, ہر ڈیسیشن خود انفورس کرنا, یہ سب سے فیل ماڈل. تو سب سے کامیاب ماڈل یہ ہے کہ آپ پروفیشنلز, آپ بینکس کو دیکھ لیں. بینکس کے جو مالکان ہیں, سب سے بڑی مثال ہے, ابھی آج ہی ہم پڑھ رہے تھے کہ حبیب بینک نے 9 مہینے میں 85 ارب روپے کمایا, 85 ارب کا پروفٹ کیا ہے. تو بینکوں کے جو مالکان ہیں وہ پروفیشنلز رکھتے ہیں جو بینک کو پروفیشنلی چلاتے ہیں, پروفیشنل ٹیم رکھی جاتی ہے. اسی طرح جتنی بڑی آرگنائزیشنز ہیں, آپ ملٹی نیشنل ساری دیکھ لیں, جو ایکچوئل اونرز ہیں وہ تو نہیں چلاتے. دنیا کی ٹاپ 500 کمپنیز دیکھیں اگر آپ, تو ایکچوئل اونرز تو نہیں چلاتے, وہ پروفیشنل ٹیمیں رکھتے ہیں جو چلاتے ہیں. تو آپ ٹیم بلڈنگ ایک سب سے مشکل اور سب سے امپورٹنٹ کام ہے, ٹیم بلڈنگ کرنا. ٹھیک ہے غلطیاں ہوتی ہیں, میں نے بھی بہت سارے, ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہی جو CEO رکھا وہ کامیاب ہو گیا, میں فیل نہیں ہوا, بڑی دفعہ فیل ہوا, بڑی دفعہ ناکام تجربے کیے. تو اس ناکام تجربے سے, اس فیلئر سے آدمی سیکھتا ہے, ایک سٹیپ پیچھے لیتا ہے, پھر اپنے آپ کو الائن کرتا ہے, پھر چلتا ہے آگے. جیسے کراچی میں مجھ سے ٹیم نہیں بنی, کراچی میں میں ٹیم بنانے میں فیل ہو گیا.
تو پھر لاہور سے بندے لیے جو کراچی آ کے اب چیزوں کو چلا رہے ہیں. یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ مطلب اپنے کام میں کچھ ٹھیک ہے. کام میں ٹرائی اسٹار میں ٹرائی اسٹار میں کراچی میں ٹیم نہیں بنا پائے, مطلب وہ نہیں بن سکی تو فیل ہو گئے. تو اس کا کیا مطلب ہے بند کر دیں کام؟ نہیں. مطلب وہ جستجو میں لگے رہنا, ہر وقت جستجو میں لگے رہنا, ہر وقت جستجو میں لگے رہنا, کہ جب تک ایکسلنس نہیں لے لیں تب تک چھوڑنا نہیں ہے کام. تو یہ مطلب آپ ٹپ 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 آرام سکون سے آپ محنت کرتے رہیں, باقی رزلٹ تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے, وہ دینا ہی دینا ہے, ہر حال میں دینا ہے. اور جو آپ نے ٹارگٹ اچیو کرنا ہے, جیسے آپ نے مارس پہ جانا ہے تو آپ کہیں تک جائیں گے, کہیں تک تو پہنچیں گے. تو آپ اپنا ٹارگٹ رکھیں, آپ کچھ اپنے آپ کو ٹائم لائن دیں اور اس جستجو میں لگ جائیں. صحیح ہے, زبردست. اکثر نا لوگ یہ ورڈ یوز کرتے ہیں چیئرمین کا, لیکن وہ ڈیڈ ہوتے ہیں, اس کے پیچھے نالج یا نہیں ہوتی. اور اگین آپ ایکٹیولی ان کو یوز کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے یو آر ورکنگ, اور جس طرح آپ کے وزڈم سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ ساری چیزیں ورک آؤٹ کر رہی ہیں. سر یہاں پہ اسی چیئرمین والے پارٹ کے پر اور ایک دو ڈاٹس میں اور چاہوں گا آپ سے شیئر کیا جائے. ویژن, آپ کی باتوں سے اور ساری چیزوں سے آپ بہت دور کا سوچتے ہیں یا سوچنے کی کوشش کرتے ہیں. سو کہا تو جاتا ہے کہ بھائی دور کا سوچو, جس طرح آپ نے بھی اگزامپل دی کہ آپ مارس پہ جانے کی سارا کچھ, بٹ دا پرابلم از دیٹ کہ کیسے یہ تھاٹ پروسیس بلڈ اپ کیا جائے. ایوری ون وانٹس ٹو کہ بھائی ہاں بگ سوچے, بٹ کیا کچھ انگریڈینٹس ہوتے ہیں, کچھ ریسرچ ہوتی ہے, یہ بلڈ اپ کیسے کیا جائے؟ ریسرچ کریں. آپ دیکھیں ہر چیز میں, آپ دیکھیں نا کہ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس کیا ہے, اور اس انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس کو آپ اپنے لوکل کلچر کے حساب سے کیسے ڈال سکتے ہیں. آپ اب یو ایس اے کی جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس ہے وہ پاکستان میں تو اپلیکیبل نہیں ہوگی. تو دماغ استعمال کریں, سوچیں, عقل مند لوگوں سے مشورہ کریں. اب 100 لوگوں سے مشورہ کریں وہی جو آپ کو صحیح لگے, بٹ مشورہ تو کریں. ہم مشورہ بھی نہیں کرتے, ہم عقل کل سمجھتے ہیں. دیکھیں ایک بچے سے سیکھیں. میں آپ سے سیکھا, آج میں نے آپ سے سیکھتے ہیں, ہم بچوں سے سیکھتے ہیں. تو آپ کا جو لرننگ کرو ہے یہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے. آپ کو روز دن میں 10 دفعہ سیکھنا چاہیے. آپ ہر کسی سے سیکھیں, مشورہ کریں, لوگوں سے پوچھیں. آج کل تو ینگسٹرز ہیں, ان کے پاس کیا بریلینٹ آئیڈیاز. ہمارے جو فری لانسرز ہیں, جو ہمارے ممبرز ہیں, میں ان سے کتنا سیکھتا ہوں, آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے. تو یہ اس چیز کے لیے آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے. آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ سے 3 گنا کم ایج کا بچہ آپ سے زیادہ عقل مند ہے, اسے سیکھیں. تو لوگوں سے مشورہ کریں, لوگوں سے سیکھیں, انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کو دیکھیں. مطلب دیکھیں محنت تو کرنی پڑتی ہے. اور محنت اب پہلے آپ نے یہ فیصلہ یہ کرنا ہے, آپ نے دونوں میں سے ایک چیز ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ آپ نے 9 to 5 ایک عام آدمی 9 to 5 والا بننا ہے یا آپ نے کچھ بننا ہے. پہلے تو آپ یہ فیصلہ کریں, پھر آپ نے وہ روڈ چوز کرنی ہے کہ میں نے کیا. پہلے تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں بھی یہ فیصلہ کر سکتا تھا کہ میں نے 9 to 5 کام کرنا ہے, پھر میں نے چل کرنا ہے, پھر میں جا کے گھر بیٹھ جاتا, پھر یہ سب چیزیں نہ ہوتی. پھر روز 18 گھنٹے کام کرنا ہے, پھر لگاتار پچھلے 20 سال سے میں 18 گھنٹے روز کام کرتا ہوں. واہ جی جناب. تو روڈ میپر بک آپ نے پڑھ لی ہے یا آڈیو بک سن لی ہے یا ویڈیو بک کی جو سیریز ہے اس کو واچ کر لی ہے, پھر بھی کچھ سوالات ہیں, پھر بھی کچھ کنفیوژن ہے, پھر بھی ناٹ ایبل ٹو ٹیک دا رائٹ اسٹیپس ٹورڈز یور گول اور ناٹ ایبل ٹو امپلیمنٹ دا روڈ میپ پراپرلی, سمپلی وزٹ roadmapper.com/consultation. وہاں پہ کنسلٹیشن کال بک کریں اور میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا, 1-to-1 بیٹھوں گا اور آپ کے روڈ میپ کے ڈرافٹ کو اور آپ کے روڈ میپ کو ٹویک کرنے میں, اس کو آڈٹ کرنے میں, اس کو امپروو کرنے میں آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ ہیلپ آؤٹ کروں گا. اب چلتے ہیں واپس پوڈ کاسٹ کی طرف. تو محنت کرنی ہے, کام کرنا ہے, لگاتار کام کرنا ہے. تم یہ زندگی کا آپ نے مقصد بنانا ہے کہ آپ نے سوچنا ہے کہ میں نے کوئی نام بنانا ہے. مطلب نام ایسے تو نہیں بن جاتا. آپ نے اگر کچھ نام بنانا ہے, کوئی اچیو کرنا ہے جس میں آپ نے خلق خدا کی خدمت بھی کرنی ہے, ساتھ میں اپنی کوئی اچیومنٹ بھی لینی ہے, باقی کام مطلب ماں باپ کی خدمت, ماں کی دعائیں سب سے زیادہ, سب سے ضروری انگریڈینٹ ماں کی دعائیں. دیکھیں نا, کسی نے پوچھا, حدیث ہے اس کا مفہوم اس طرح ہے, میں اس کو پراپر تو نہیں شاید کوٹ کر پاؤں, بٹ اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ کسی نے پوچھا کسی سے کہ بدقسمت ترین انسان کی ڈیفینیشن بتائیں.
تو کسی نے یہ کہا کہ بدقسمت ترین انسان وہ ہے جس کے ماں باپ بوڑھے ماں باپ زندہ ہوں اور وہ ان کی خدمت کرنے سے قاصر ہو. تو وہ بدقسمت ترین انسان ہے. تو ماں ہو اور پھر اس کی دعائیں نہ آپ لیں, تو یہ سب سے امپورٹنٹ انگریڈینٹ ایک ہی ہے. پھر محنت, پھر پلاننگ, پھر اپنے آپ کو ٹائم لائن دینا, اپنے آپ کو ٹارگٹ دینا کہ میں نے یہ ٹارگٹ اس ٹائم لائن میں اچیو کرنا ہے. ٹارگٹ اپنے آپ کو دینے ہیں نا, کس نے دینے ہیں آپ کو ٹارگٹ؟ آپ نے اپنے آپ کو ٹارگٹ دینے ہیں کہ میں نے یہ اچیو کرنا ہے, اس ٹائم لائن میں کرنا ہے, اور پھر اس پہ آپ لگ جائیں, آپ اس پہ انتھک محنت کرنی شروع کر دیں. پھر وہ کیسے کرنا ہے اس کو پلان کریں, لکھیں, ہر چیز کو لکھیں, ڈیلی لکھیں کہ میں نے کیا اچیو کرنا ہے, کیسے اچیو کرنا ہے, اور ٹیم بناتے جائیں. جتنی بڑی ٹیم آپ کی بنتی جائے گی اتنا زیادہ آپ کامیاب ہوتے جائیں گے. شروع میں بانٹنا سیکھیں. ایسا نہیں کہ آپ کو $100 ملے, سارے $100 آپ نے جیب میں ڈالے. دیکھیں اگین دنیا کے پھر عقل مند لوگوں کو آپ سنتے ہیں کہ جہاں آپ نے فاسٹ جانا ہے آپ اکیلے جائیں, جہاں آپ نے دور جانا ہے آپ ٹیم بنا کے جائیں. تو جب تک آپ ٹیم بنانے میں تو آپ کے پیسے لگیں گے, تو جو آپ نے کمائے جب تک وہ بانٹیں گے نہیں تو آپ کی ٹیم کیسے بنے گی؟ نہیں بنے گی. تو وہ جو آپ نے کمائے وہ آپ بانٹنا سیکھیں. یہ اگین ایک سب سے مشکل کام ہے جو میں نے اپنی لائف میں اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے جو کمایا وہ بانٹا نہیں گیا. جب نہیں بانٹا گیا تو وہ پیچھے رہ گئے, بہت پیچھے رہ گئے. کچھ لوگ میرے ساتھ انہوں نے کام شروع کیا, ان سے پھر بانٹا نہیں گیا, جو آیا انہوں نے جیب میں ڈال لیا, پھر وہ پیچھے رہ گئے. اب آپ نے ٹیم جب تک نہیں بنائیں گے, اب ٹیم بھی بنانے میں جیسے میں نے آپ کو کہا میں نے کراچی میں ٹیم بنانے کی کوشش کی, وہ نہیں بنی, فیل ہو گئے. تو کیا ہوا, میں کام بند کر دوں؟ نہیں, پھر جستجو میں لگے رہے, آفٹر آل ٹیم بن گئی یا بن جائے گی. تو وہ ٹیم کو ساتھ گرو کرنا بھی ایک بہت امپورٹنٹ کام ہے. ٹیم بنا کے اس کو ساتھ لے کے چلنا جو دنیا کا سب سے مشکل کام ہے اور سب سے امپورٹنٹ کام ہے وہ ہے ٹیم بلڈنگ. ٹیم بلڈ کر کے اگر آپ نے کچھ اچیو کرنا ہے تو ٹیم بلڈ کیے بغیر آپ کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے. اچھا, ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, آپ اس کو ویلیڈیٹ کریں گے, اچھے لوگ یا اے پلیئرس آپ کے ویژن کے ساتھ تب الائن کرتے ہیں جب ایک تو پازیٹیو ویژن ہو اور دوسرا وہ ویژن اتنا بڑا ہو کہ جس کے اندر ان کے ویژن بھی ایبزارب ہو جائے. کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہے. پھر دیکھیں نا آپ میں جب آپ وہی انما الاعمال بالنیات, جب آپ کی نیت ٹھیک ہوگی نا تو وہ پازیٹیو انرجیز آتی ہیں, دوسروں کو بھی پازیٹیو انرجیز آتی ہیں, دوسروں کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہ پازیٹیو آدمی ہے. نیگیٹو آدمی سے نیگیٹو انرجی آتی ہے اور پازیٹیو آدمی سے پازیٹیو انرجی آتی ہے. تو جب آپ میں لوگ پازیٹیو انرجی دیکھتے ہیں نا تو آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, تو اچھے لوگ جڑ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خود بخود اچھے لوگوں کے ساتھ اچھی صحبت, دیکھیں نا حضرت علی کا قول ہے کہ آپ انسان اس کے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. تو آپ اپنی مطلب طفیل صاحب کہتے ہیں یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ. تو آپ کا نیٹ ورک جو آپ بناتے ہیں, جو آپ کی ٹیم بناتی ہے, دیٹ از یور نیٹ ورتھ. بالکل. یہ سب چیزیں یہ پورا ایک مجموعہ ہے, پورا پلان ہے, اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ سب کو پتہ ہے. اس کو پراپر پلان کر کے روڈ میپ بنا کے جب تک آپ روڈ میپ نہیں بنائیں گے یا اچیو نہیں کر سکتے. گڈ, زبردست ہو گیا. آئی ہوپ کافی چیزیں کریکٹ ہوئی ہیں. سر لاسٹ میں واپس جاتے ہیں ہم فری لانسنگ کو میں ٹچ کرنا چاہوں گا, اور اب ہم اس کو میں چاہوں گا وہ اینگل دکھائیں لوگوں کو جو پازیٹیو ہے, کیونکہ آپ بیہائنڈ دا سین فری لانسر کے ساتھ بہت ڈیپ چیزوں میں کنیکٹڈ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کیسے کیسے شہزادے بیٹھے ہیں, شہزادیاں بیٹھی ہیں جو بہت یونیک چیزیں کر رہے ہیں اور گروتھ کر رہے ہیں. سو ذرا وہ بیہائنڈ دا سین چیزیں شیئر کریں ان لوگوں کے لیے جو فری لانسنگ کو اتنا سمجھ نہیں پا رہے یا مایوسی ان کے اوپر چھائی ہوئی ہے. ایک تو کام بیک اینڈ پہ بہت سی چیزوں میں کر رہے ہیں, تو ذرا وہ جرنی ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں اگر کچھ شیئر کر سکے تو ضرور. وائی ناٹ. اب دیکھیں, اب ہم فری لانسنگ میں دنیا کی تیسری بڑی کمیونٹی ہے. تو پہلی کمیونٹیز جو ہیں جیسے یو ایس اے میں سب سے زیادہ فری لانسرز ہیں, برازیل فلیپینس ہے جو دوسرے تیسرے نمبر پہ ہے, پھر پاکستان ہے. فری لانسرز آئی ٹی ٹیکنالوجی, مطلب آپ یہ دیکھیں کہ بینکنگ, فائنانس, لیگل, کھانا بنانا, زوالوجی, باٹنی, نیوٹریشن ٹپس, اسمارٹ وائس اوورز,
گرافک ڈیزائننگ, ویب سائٹ ڈیولپمنٹ, ERPs, غرض کے ہزاروں چیزیں ہیں سیکھنے کے لیے, ہزاروں کام ہیں کرنے کے لیے. کوئی 2 یا 3 نیش پکڑ لیں. آج آپ کو شروع کرنا چاہ رہے ہیں, جو بچے آج فری لانسنگ کرنا چاہ رہے ہیں یا آج سیکھنا چاہ رہے ہیں, تو وہ ڈیٹا سائنس, سائبر سیکورٹی, آٹومیشن, RPA کہتے ہیں, روبوٹک پروسیس آٹومیشن, وہ سیکھنا شروع کر دیں. UI پاتھ سیکھنا شروع کر دیں, اس کے اوپر اپنی ایکسپرٹیز بلڈ کرنا شروع کر دیں. ایسی ہزاروں بچے بچیاں ہیں جن کو کسی نے نہیں سکھایا, جن کو YouTube نے سکھایا. تو اگین آپ YouTube سے سیکھیں. آپ اپنی سرٹیفیکیشنز دیکھیں, سرٹیفیکیشنز اب آپ گوگل کے ساتھ ہم نے پارٹنر کیا ہے. پہلے اس نے ہمیں ہارڈ اسکل کی سرٹیفیکیشنز دیں. زندگی میں موقع کم آتے ہیں, اس موقع کا پراپر فائدہ اٹھانے والا بنے. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہے. دنیا کے میں سب سے قیمتی چیز ٹائم ضائع نہ کریں. ادھر ادھر ریلز دیکھ کے ٹائم ضائع نہ کریں. کچھ سیکھ لیں پھر کریں. ساری زندگی پڑی ہے پھر دیکھتے رہیں ریلز بیٹھ کے. کچھ سیکھ لیں پہلے, کوئی اپنی اسکل ڈیولپ کر لیں. دیکھیں ابھی 25 کروڑ عوام ہے, 25 کروڑ عوام کچھ نہ کچھ سیکھ لے اور فری لانسنگ شروع کر دیں نا, تو کام ختم نہ ہو. صحیح کہہ رہے ہیں, کام ختم نہ ہو. آج مجھے کراچی میں 100 بندہ چاہیے, ایک نہیں ملتا. ایک نہیں ملتا. اچھا یہ بھی ذرا پوائنٹ آؤٹ کریں. کہنے کو تو کہا جاتا ہے جاب پوسٹ بھی آپ کریں گے نا تو بھرمار ہو جائے گی, لیکن کام کا بندہ نہیں ملے گا. یہ کیا مس میچ ہے, اس کو ذرا. لیکن ابھی میں 10 بندے آپ رکھ لیں آج, اور اس کو بولیں کل سے ڈیوٹی پہ آ جاؤ, تو صبح 9 بجے وہ ڈیوٹی پہ آ جائے گا؟ نہیں آئیں گے. کیوں؟ سافٹ اسکل ان کی بنی نہیں ہے. ایتھکس, کمٹمنٹ, یہ چیزیں ایتھکس, کمٹمنٹ. اگین بات وہی ہے کہ آپ اپنے آپ سے ہی سنسیئر نہیں ہیں. آپ اپنے آپ سے سنسیئر ہو جائیں. آپ کچھ سیکھ لیں, آپ جاب کر کے سیکھ لیں. اب جیسے دیکھیں فائور, اپ ورک پہ آپ تھوڑا سے پیسے لگائیں, اپ ورک پہ آپ اپنی پروفائل بنا لیں. اب فائور پہ سب لگے رہتے ہیں ہر وقت فائور پہ, کیونکہ فائور فری ہے. تو ایسی ویب سائٹس, ایسی فری لانسنگ پلیٹ فارم جو فری نہیں ہیں, اس میں تھوڑے سے پیسے لگائیں, کچھ جیب سے پیسے نکالیں. اس میں دیکھیں نا جتنے عقل مند فری لانسرز ہیں وہ اپ ورک میں انہوں نے پروفائل بنائی ہے, کیونکہ اس میں پیسے دینے پڑتے ہیں. وہ پیسے دے کے پروفائل بنا لیتے ہیں, پھر وہاں پہ ان کو وہاں پہ کام بھی ملتا ہے. تو صرف اب ریسرچ ہم پھر دوبارہ نہیں کرتے. فائور سن لیا, اپ ورک سن لیا, freelance.com سن لیا, کیا یہی فری لانسنگ پلیٹ فارمس؟ نہیں بھائی. میں اس میں بالکل ایڈ آن کرتا ہوں. میں نے ایک اور چیز کی, میں نے ایک کمیونٹی کو جوائن کیا, پیڈ کمیونٹی تھی, گوروں کی کمیونٹی. اگین ٹھیک ہے نا, اور $1000 پر منتھ اس کی تھی. میرے پاس کچھ زمانے میں $1000 ہی تھے, لیکن میں نے کہا میں اگر $1000 پاکستان سے دے کے جا رہا ہوں تو یہ تو کچھ پیسے ہوں گے ان کی جیب میں. چلا گیا. تھوڑی سی ریسرچ میں نے کی ہوئی تھی کہ یار دے نیڈ ورڈپریس پلگنز اینڈ تھیمس. یہاں پہ دوستوں سے پوچھا ہے جو بنا سکتے تھے یار کیا پروسیجر. انہوں نے کہا بھائی آپ اگر پروجیکٹ لے کے آؤ گے ہم آپ کو پرائس بتا دیں گے, وہ آپ ہمیں دینا, باقی جتنے پہ کرنا. میں نے کہا اچھا. میں ادھر گیا, میں نے پوسٹ کی, ایڈمن نے اپروو کر دی. ٹرسٹ تو بلڈ اپ ہو گیا کیونکہ سارے پیڈ پہ کر کے آئے ہوئے. اب وہاں پہ آپ کو یہ نہیں کہ پاکستانی ہے کچھ, وہ تو ختم ہو گیا نا کیونکہ پے کر کے آئے. میں نے پوسٹ کیا, مجھے لیڈز آنا شروع ہو گئی کہ ہمیں پلگن چاہیے, تھیم چاہیے. یہ بھی نہیں پوچھا کہ کب ہوگا, کس طرح ہوگا, بھائی کتنی پرائس ہوگی, کتنے ٹائم. میں نے یہاں سے ڈاٹا اٹھایا, ڈیولپر کو بھیجا, یار بتاؤ ٹائم سارا. وہ لیٹس اس نے مجھے کوٹ کیا $2000. میں نے اس کو 3000 کیے کہ یار کچھ مارجن رکھے, 400-500 چھوڑا, $500 اپنا رکھا. اچھا پھر میں نے کیا کیا, میں نے کہا آپ سے لوگوں کو 50% ایڈوانس دو گے تو میں نے ڈیولپر کی پوری پیمنٹ بھی لے لی, اپنے آپ کو دونوں ایڈ سے سیف بھی کر لیا, یہاں سے پیسے لیے, اس سے کام کرو. اچھا ادھر ڈیولپر سے مجھے ایک اور ایڈوانٹیج نے یہ دیا اپنے نیٹ ورک کی وجہ سے, جو نیٹ ورک کی آپ بات کر رہے تھے کہ یوسف بھائی جب ہم پورا کام کر لینا تب ہمیں پیمنٹ دینا. ٹھیک ہے, تو وہ میں نے اس طرح سرکل کیا. اور نہ مجھے وہ کوڈنگ آتی تھی, ڈیولپمنٹ نہیں آتی تھی. اور پھر میں لوگوں کو ایڈوائز کرتا ہوں, سجیسٹ کرتا ہوں کہ بھائی اپنی کمیونٹیز میں اپنے کام میں دیکھیں, جو پیڈ کمیونٹیز ہیں, جو گروپس ہیں, وہاں جائیں. وہ فلٹرڈ ہے, آپ کو پیسے کی وجہ سے ایک نیا ایڈوانٹیج مل گیا ہے, اور جب آپ بات کریں گے, ویلیو ہوگی, اسکل ہوگی, تو دروازے آپ کے لیے اوپن ہو جاتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اسی طرح جیسے فائور اپ ورک ہے, فائور میں آپ جب نہیں لیڈ ملتی تو آپ ان کو بولیں آپ ہم سے فری بنوا لیں. ایک دفعہ فری کریں, 2 دفعہ فری کریں, دیکھیں اپنے آپ کو پروف کرنا ہے. تو جب آپ نے اپنے آپ کو پروف کرنا ہے تو آپ
بہت منیمم چارجز لے لیں اور یا فری کر دیں. پہلے دیکھیں اگین پہلے آپ کو وہ اسکل آنی چاہیے, اس لیول کی آنی اس چاہیے. لیول کی آپ پہلے اسکل سیکھ لیں, کہیں نوکری کر لیں, کہیں جاب کر لیں. پہلے دن سے نہ شروع کریں کمانا, کہیں اس کمپنی میں جا کے پیون لگ جائیں, اس کمپنی میں جا کے کچھ بھی لگ جائیں اور وہاں پہ بیٹھ کے سیکھنا شروع کر دیں. سیکھنا شروع. جب آپ سیکھ لیں تو آپ آ جائیں واپس, آپ اپنی سیٹ پہ کام شروع کر دیں. پھر اب جب سیکھ کے آپ آ گئے, ایکسپرٹ بن کے آ گئے, اب دنیا کو تو نہیں پتا کہ آپ ایکسپرٹ ہیں. اب دنیا کو کیسے بتائیں آپ ایکسپرٹ ہیں؟ تو ان کو آپ بہت کم منیمم ریٹ لے لیں یا ان کو فری بنا دیں, اپنی ٹیم بنائیں. آپ ایسا لگے کہ آپ ایک ایجنسی ہیں, آپ ایک انڈیویجول نہیں ہیں. ایسا لگے کہ آپ جو بھی کام لا رہے ہیں اپنا پورٹ فولیو اس طرح کا بنائیں کہ آپ لگے کہ ایک ایجنسی ہے. یو آر ناٹ این انڈیویجول, یو آر این ایجنسی. تو آپ پہ جو ٹرسٹ لیول ہے وہ بڑھتا جائے گا, وہ کام ہوتا جائے گا. جہاں آپ لگے گا نا کہ آپ ایک انڈیویجول ہیں, وہاں پہ ٹرسٹ لیول آپ کا کم ہو. تو آپ کو وہی اگین ٹیم, ایجنسی اور کام, مطلب کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو کام نہ ملے. کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. مطلب آج اتنا کام ہے کرنے کو, اتنا کام ہے کرنے کو, کرنے والے نہیں ہیں, پراپر کرنے والے نہیں ہیں. آج 100 بچے کو بولیں کہ یہ ویب سائٹ بنانی ہے, 100 ویب سائٹس بنانی ہے, 100 بچوں کو بولیں ویب سائٹ بنانی ہے اور ان سے پوچھیں کہ ٹائم لائن بتاؤ, اپنی مرضی سے بتاؤ. انہوں نے آپ کو ٹائم لائن بتا دی. اب آپ ان کو بولیں گے تو آپ نے ٹائم لائن بتائی ہے, اس پہ میں 10 دن تمہیں ایکسٹرا دیتا ہوں, تم کمپلیٹ کرو. مجھے آپ بتائیں کتنے لوگ کمپلیٹ کریں گے؟ 1% بھی کر لے بڑی بات ہے سر, نہیں کرے. بہت مشکل. تو یہ مسئلہ ہے ہمارا, یہ مسئلہ ہے. پھر ہم روتے ہیں. آپ اپنی سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا اپنی لائف کی, اپنے آپ سے وعدہ کریں, اپنے آپ سے کمٹمنٹ کریں اور اس کو پورا کریں. کسی سے تو بڑی دور کی بات ہے. آپ اپنے آپ سے کمٹمنٹ کریں کہ میں صبح 9 سے 5 کام کروں گا. اپنے آپ کو ٹارگٹ دیں کہ میں صبح 9 سے 5 کام کروں گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا رزق اس کو ملتا ہے جو صبح صبح رزق کی تلاش میں نکلتا ہے. تو ہم صبح صبح رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں نہیں. کیوں؟ ہم تو رات 3 بجے سوتے ہیں. الٹا ہو گیا ہے سارا, الٹا ہو گیا سارا. میں جرمنی گیا, میں حیران ہو گیا. صبح 7 بجے میٹنگ. میں نے کہا ہے 7 بجے میٹنگ, صبح 7 بجے میٹنگ. تو وہ قومیں ترقی کرتی ہیں. انہوں نے ہماری ساری چیزیں اپنا لی اور ہم نے پتہ نہیں کس کی اپنا لی. اور یہی ایک وہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا, یہی ایک مین ریزن بھی ہے جس کی وجہ سے جب میسز ان ایجوکیٹڈ ہیں یا ان کی اسکل پراپر نہیں ہے, چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں, کمٹمنٹس کے پورے نہیں ہیں, جب پلیٹ فارمس پہ جاتے ہیں فلفل نہیں کر پاتے کمٹمنٹس کو, تو بدنامی پاکستان کی ہوتی ہے اور وہ سب کو پھر وہ مسئلہ, وہ ایک تالاب میں باقی ساری مچھلیوں کا بھی گندا کرتے ہیں. ساروں کے لیے پرابلم تو جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کام ابھی نہیں ملے گا, کام اب بھی مل رہا ہے. لیکن ہم 3 پاکستانی ہیں جن کو فائبر نے $1 ملین کا وہ بیج دیا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. تو ایسے بھی تو وہ پاکستانی ہیں, ان میں کیا سرخاب کے پر لگے ہیں کہ جس نے 1 سال میں $1 ملین کما لیا. وہ کیسے کما لیا انہوں نے؟ وہ بھی تو انہوں نے کمایا نا. کوئی ڈیڈیکیشن ہوگی, کوئی ول ہوگی, کوئی کام ہوگا یا کوئی عقل ہوگی جس سے کمایا ہوگا. مطلب آپ خود نہ کمائیں, آپ ٹیم بنا لیں, آپ کا کام ہے صرف کام پکڑیں اور آگے ٹیموں میں بانٹ دیں. یہ اسکل ڈیولپ کرنا, یہ بھی ایک اسکل ہے, یہ بھی اسکل ہے. تو مطلب آپ پلان بنائیں, روڈ میپ بنائیں, اپنی کمٹمنٹ اس میں ساری, جیسے آپ سالن بناتے ہیں نا, کوئی بھی ڈش بناتے ہیں, اس کے سارے انگریڈینٹس پورے کریں. ماں کی دعائیں لیں جا کے, ماں کی دعائیں لیں, سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول نمبر 1, ماں کی دعائیں لیں, نماز پڑھیں اور وہ سارے انگریڈینٹس اپنے پورے کریں. مطلب آپ فیلئر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ فیل ہو جائیں, ناکام ہو جائیں, آپ ترقی نہ لے سکیں, پاسبل ہی نہیں. زبردست ہو گیا سر, زبردست ہو گیا. آئی ہوپ کچھ چیزیں کنیکٹ ہوئی ہوں گی, اور جو ہے میں نے کوشش کی ہے کہ جو ہے نا ابراہیم صاحب کو کھیلنے کا موقع دیا جائے اور نکلے جو ان کے اندر بھرا ہوا, جو میں آج ان سے ملا تھا, تو حالانکہ پہلی ملاقات تھی لیکن مزہ آیا, جو انرجی سے آئی ہوپ آپ سے کنوے ہوگی. سر جاتے جاتے لاسٹ ایک سوال میں اپنے گیسٹ سے پوچھتا ہوں, ابراہیم امین صاحب کو اگر اپنے آپ کو کوئی ایڈوائس دینی ہو تو کیا دیں گے؟ بڑا مشکل سوال ہے. اپنے آپ کو کیا ایڈوائس دیں گے؟ اپنے آپ کو ایڈوائس دیں گے کہ
تحمل مزاجی کے ساتھ سیکھتے رہیں. بس تحمل کے ساتھ سیکھتے رہیں. بس یہ ایڈوائس دیں گے اپنے آپ کو. زبردست. یہی ایڈوائس آپ کے لیے بھی کہ جناب سیکھنے کا عمل جاری رکھیں. اور تحمل کے جو بات ہے یہ پیشنس, صبر آ گیا تو منزل تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. کنسسٹنسی کے ساتھ, تحمل, پیشنس, کنسسٹنسی کے ساتھ سیکھنے کا عمل جاری رکھیں. زبردست ہو گیا سر. اسی چیز پہ ہم وائنڈ اپ کی طرف جائیں گے. آئی ہوپ کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. اپنی فیڈ بیک بتائیے گا, لنکس میں سارے شیئر کر دوں گا. پیفلا کو جوائن کریں. اگین ایک اور یہاں پہ جاتے جاتے چیز کنیکٹ کر دوں, جو آرگنائزیشنز ہیں نا وہ ممبرس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. آپ ممبرس جب تک اس آرگنائزیشن کا حصہ نہیں بنیں گے آپ اپنا میسیج نہیں پہنچا سکتے. جب تک میسیج نہیں جائے گا تو یہ لوگ ان کو سمجھیں گے نہیں, ان تک پرابلم آئے گی نہیں, تو سولوشن کے لیے کیسے ورک آؤٹ کریں گے. تو ممبر بنے, فری میں آپ ممبرس بن سکتے ہیں. پلیٹ فارم پہ اپنی وائس کو ریز کریں اور بیٹھے ابراہیم صاحب, تو ٹیم بیٹھی ہے, پوری ٹیم بیٹھی ہے جو آپ کو لے کے چلے گی. ٹیم کے علاوہ ہمارے بینکرز ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں جو ساتھ ہمارے پارٹنرز ہیں. آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں, pafla.org.pk, لنک آپ شیئر کر دیجیے گا. وہ ویب سائٹ پہ دیکھیں پارٹنرز کتنے ہیں, تو وہ سارے پارٹنرز ہیں, وہ انیبلمنٹ ہے. بالکل. اور میں آج اچھا ہو آپ نے یونیورسٹی میں کیا, اور چلو اتفاق ہو جانے کا. آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ بہت زیادہ لوگوں کے ہینڈ ریز ہوں گے جب آپ نے سوال پوچھا نا کہ فری لانسنگ کتنے کر رہے ہیں. آئی گیس 1 یا 2 مشکل سے ریز ہوا ہوگا. سو یہ بڑا الارمنگ ہے اور گڈ فار یو کہ آپ پیفلا میں آئی تھنک 200 یونیورسٹیز کے ساتھ یونیورسٹیز کے ساتھ کولیبریشن ہو گئی کہ وہ اویئرنیس کریٹ کر رہا ہے. تو وہ جو آپ جو جانتے ہیں فری لانسنگ کو, اگر آپ سمجھ رہے ہیں سب کو پتہ نہیں پتہ بھائی نہیں پتہ, اس کی اویئرنیس کے لیے جو کمپینز ہو رہی ہیں, کام ہو رہے ہیں یونیورسٹیز میں, تو وہ بہت رائٹ ٹائم ہے کہ اگر ان کو اویئرنیس کریٹ کی جائے تاکہ اپنی سکلز کو پالش کر سکے, انڈرسٹینڈ کر سکے, گروم کر سکے. اگین ٹاپک بہت بڑا ہے, اس پہ بہت کچھ ہم بات کر سکتے ہیں, بٹ آئی ہوپ کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. سر تھینکس فار کمنگ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار انوائٹنگ. تھینک یو جی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.